او تو یہ ارادے ہیں نمبر 11 تیزاب کی بوتل لے کر آؤ، فائٹر نے زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے کہا اور اس کے پیچھے کھڑا ہوا نمبر 11 تیزی سے ایک الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے الماری کھول کر ایک بڑی سی بوتل نکالی اور واپس مڑ آیا۔ اس کا ایک قطرہ اس کے پیر پر ڈالو اور پھر میں صرف 5 تک گنوں گا، اگر یہ نہ بولے تو پوری بوتل ہی اس کے چہرے پر انڈیل دینا، فائٹر نے بڑے کرخت لہجے میں کہا۔ اور نمبر 11 نے احتیاط سے بوتل کا ڈھکن اٹھایا اور پھر اس نے بندھی ہوئی مادام کے پیر پر بوتل کو ذرا سا ٹیڑھا کیا، پھر بوتل میں سے چند قطرے نکل کر مادام کے پیر پر پڑے اور اس کے پیر سے دھواں نکلنے لگا۔ مادام کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور اس کا جسم بری طرح پھڑکنے لگا۔ ایک، فائٹر نے بڑے مطمئن انداز میں گنتی شروع کر دی۔ مادام مسلسل چیخے جا رہی تھی۔ 2، فائٹر نے ایک لمحہ رک کر کہا اور پھر اس نے 3 کہا۔ وہ غور سے مادام کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھیں خوف اور تکلیف کی شدت سے باہر کو ابل آئی تھیں۔ نمبر 11 نے بوتل کو اس کے چہرے کے اوپر اس زاویے پر لٹکا دیا کہ ذرا سا ہاتھ ہلاتے ہی بوتل میں موجود تمام تیزاب اس کے چہرے پر پڑ سکتا تھا۔ 4، فائٹر نے کہا اور اس کے چہرے پر صفاقی کے تاثرات ابھر آئے۔ مادام نے چیختے ہوئے اب فائٹر کو گالیاں بھی دینی شروع کر دی۔ 5، فائٹر نے ہنسے کو چباتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ آگے کر کے نمبر 11 سے بوتل خود پکڑ لی۔ تمہارے خوبصورت چہرے کے تحفظ کا بس ایک آخری لمحہ رہ گیا ہے، بولو، فائٹر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ ٹھہرو ٹھہرو، میں بتاتی ہوں، مادام کی قوت برداشت آخری لمحے میں جواب دے گئی۔ ہر عورت کی طرح وہ اپنی جان تو دے سکتی تھی لیکن اپنے چہرے کو بدصورت ہوتا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بتاؤ جلدی، اور سنو، مجھے چکر دینے کی کوشش نہ کرنا، میرا نام فائٹر ہے، فائٹر، میں وہ ہر کام کر سکتا ہوں جس کا دوسرے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے، فائٹر نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ مجھے ایک خفیہ لیبارٹری کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ یہ لیبارٹری نیوکلیئر ریسرچ لیبارٹری ہے اور میں اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ شہر سے باہر ایک زرعی فارم کے نیچے زمین دوز بنائی گئی ہے۔ اس فارم کا نام گورنمنٹ سیڈ سپلائی فارم ہے۔ مادام یوشیا نے کہا۔ مقصد بتاؤ، کیوں اس لیبارٹری کو ٹریس کیا جا رہا ہے، اور مزید اس لیبارٹری میں تم نے کیا معلومات حاصل کی، تفصیل بتاؤ، فائٹر نے کہا۔ مجھے مزید معلوم نہیں، مجھے صرف اتنا حکم دیا گیا تھا اور میں نے یہی معلومات مہیا کر دی، مادام نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، صرف لیبارٹری ٹریس کرنے کا کام تو وہ یہاں موجود اپنے کسی ایجنٹ سے بھی لے سکتے تھے، خصوصی طور پر یہاں بھیجنے کا تمہیں مقصد کیا تھا، بولو، ورنہ تمہاری زندگی موت سے بھی بدتر ہو جائے گی، فائٹر نے کہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے صرف اتنا کہا گیا تھا، مادام نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم ہیڈ کوارٹر میں موجود تھی جب گرام اور تھامس باہر گئے تھے، وہ کہاں گئے تھے اور کیوں گئے تھے، فائٹر نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، وہ بھلا مجھے کیسے بتا سکتے تھے، مادام نے جواب دیا۔ بکواس کرتی ہو، جھوٹ بولتی ہو، فائٹر نے اور زیادہ غصیلے انداز میں چیختے ہوئے کہا اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے تیزاب کی بوتل مادام کے چہرے پر انڈیل دی اور مادام کی چیخوں سے پورا کمرہ بری طرح لرزنے لگا۔ مادام چند ہی چیخیں مار سکیں، اس کا بری طرح کامتا ہوا جسم یکلحظ ساکت ہو گیا۔ تیزاب ابھی تک اس کے چہرے سے ہوتا ہوا پورے جسم پر پھیلتا جا رہا تھا۔ فائٹر نے بوتل ایک طرف پھینکی اور پھر مادام کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا۔ او، یہ تو بڑی کمزور سی عورت نکلی، ایک بوتل تیزاب سے ہی مر گئی، فائٹر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ تھامس اس مشن سے باخبر ہے، نمبر 11 نے فائٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یقیناً وہ زیادہ باخبر ہوگا، لیکن اب اسے ٹریس کہاں کیا جائے، فائٹر نے کہا۔ باس، وہ یقیناً اپنے ہیڈ کوارٹر آئے گا، میں اس کی نگرانی کے احکامات دے دیتا ہوں، جیسے ہی وہ وہاں آیا اسے اغوا کر لیا جائے گا، نمبر 11 نے کہا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، ایسا ہی کرو، فائٹر نے جواب دیا۔ اور پھر وہ دونوں مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی وہ دروازے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ اچانک باہر سے خوفناک دھماکوں اور تیز ترین فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں اور وہ دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ نمبر 11 بجلی کسی تیزی سے دوڑتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا، جبکہ فائٹر وہیں دروازے میں ہی کھڑا رہا۔ دھماکوں اور فائرنگ کی آواز لمحہ بلمحہ تیز ترین ہوتی جا رہی تھیں، آوازیں تیزی سے نزدیک آتی جا رہی تھیں۔ فائٹر نے کندھے جھٹکے اور پھر وہ تیزی سے دروازے سے نکل کر نمبر 11 کی الٹی سمت دوڑتا چلا گیا۔ راہداری آگے جا کر بند ہو گئی تھی، لیکن فائٹر نے پھرتی سے اس کی بنیاد سے ذرا اوپر زور سے پیر مارا تو دیوار درمیان سے پھٹ گئی اور فائٹر اچھل کر اسے کراس کر گیا اور دوسرے لمحے دیوار دوبارہ برابر ہو گئی۔ عمران نے پراپرٹی ڈیلر کے دفتر سے نکلتے ہی اپنی کار گلشن اقبال کی طرف موڑ دی اور پھر جب وہ گلشن اقبال میں اپنی مطلوبہ کوٹھی کے قریب پہنچا تو اس نے کار کو آہستہ کر لیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے اس کوٹھی کے پھاٹک سے 3 کاروں کو آندھی اور طوفان کی طرح باہر نکلتے دیکھا۔ وہ تینوں کاریں تیزی سے دوڑتی ہوئیں اس کے قریب سے گزرتی چلی گئیں۔ عمران نے دیکھا کہ ان سب کاروں میں غیر ملکی بھرے ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے اور عمران نے بھی بڑی پھرتی سے اپنی کار موڑ دی اور پھر اس نے ان کاروں کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ کاروں کی تیز رفتاری سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بڑی واردات کر کے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ عمران ان کا بڑے محتاط انداز سے تعاقب کرتا ہوا ریبٹ روڈ پر پہنچ گیا اور پھر یہ تینوں کاریں ریبٹ روڈ کی ایک رہائشی کوٹھی کے گیٹ میں غائب ہو گئیں۔ عمران اپنی کار آگے بڑھائے لیے گیا
और फिर उसने कुछ फासले पर जाकर कार रोकी और बाहर उतर आया। जिस जगह उसने कार रोकी थी वहां करीब ही एक पब्लिक फ़ोन बूथ मौजूद था। इमरान कार से उतरकर फ़ोन बूथ में दाखिल हुआ और उसने जेब से चंद सिक्के निकालकर बॉक्स में डाले और फिर रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस सदीकी स्पीकिंग। दूसरी तरफ से सदीकी की आवाज़ सुनाई दी। X2 इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, सदीकी ने चौंकते हुए मगर मोतबाना लहजे में कहा। तुम्हारी रिहाइश का गुलशन इकबाल में है, फ़ौरन अपनी कार लेकर कोठी नंबर 512 पर पहुंच जाओ और उसकी निगरानी करो। अगर कोई उसमें से निकले तो उसका ताकुब करो। और सुनो, B1 ट्रांसमीटर साथ ले लेना। तुमने अपनी रिपोर्ट बराह रास्त इमरान को देनी है और अब मजीद हदायत भी उसी से लेनी है। इमरान ने X2 के लहजे में उसे हदायत देते हुए कहा। यस सर, दूसरी तरफ से सदीकी ने मोतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा और इमरान ने रिसीवर क्रेडर पर रखा और फिर फ़ोन बोझ से बाहर निकल आया। फिर कार में बैठकर उसने नज़रें इस कोठी के फाटक पर लगा दी। तकरीबन 5 मिनट बाद जब उसे यकीन हो गया कि सदीकी गुलशन इकबाल वाली कोठी तक पहुंच गया होगा, उसने डैशबोर्ड के नीचे लगा हुआ एक बटन दबाया तो डैशबोर्ड का एक खुफिया खाना खुल गया और इमरान ने उसके अंदर मौजूद B1 ट्रांसमीटर पर सदीकी की मखसूस फ्रीक्वेंसी सेट की और बटन दबा दिया। हेलो हेलो इमरान, कॉलिंग ओवर। इमरान ने मुसलसल ये फिक्रा दोहराते हुए कहा। यस सदीकी स्पीकिंग फ्रॉम दिस एंड ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से सदीकी की आवाज़ निकली। सदीकी, तुम गुलशन इकबाल की कोठी तक पहुंच गए हो या नहीं? ओवर। इमरान ने पूछा। हाँ, मैं इस कोठी के सामने मौजूद हूँ। अभी 2 कारें इस कोठी में दाखिल हुई हैं, इनमें 2 गैर मुल्की हैं। ओवर। सदीकी ने जवाब दिया। ओ अच्छा ठीक है, निगरानी करो, कोई खास बात हो तो मुझे रिपोर्ट कर देना। ओवर। इमरान ने चौंकते हुए कहा। ओ इमरान साहब, पुलिस की जीपें आ रही हैं सायरन बजाती हुई। ओवर। सदीकी ने चौंकते हुए कहा और इमरान पुलिस कारों की बात सुनकर चौंक पड़ा। क्या हुआ, क्या कारें इस कोठी में गई हैं? ओवर। इमरान ने चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद पूछा। ओ नहीं इमरान साहब, ये कारें आगे निकल गई हैं। ओवर। दूसरी तरफ से सदीकी ने कहा और इमरान ने एक तवील सांस लिया। ओके, मुझे रिपोर्ट कर देना और अगर इस कोठी से कोई बाहर निकले तो तुमने उसकी निगरानी करनी है। ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर का बटन ऑफ करके उसने डैशबोर्ड बंद किया और फिर वो कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर ही निकलने लगा था। डैशबोर्ड से टू टू की तेज़ आवाज़ें उभरीं और इमरान चौंक कर मुड़ा और फिर उसने दोबारा ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो सदीकी, कॉलिंग ओवर। बटन दबते ही दूसरी तरफ से सदीकी की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। यस इमरान बोल रहा हूँ, क्या बात हो गई है? सदीकी। ओवर। इमरान ने कहा। इमरान साहब, पुलिस कारों के आगे बढ़ते ही अंदर जाने वाली 2 कारें बाहर आ गई हैं और यहाँ मुझसे कुछ फासले पर रुक गईं। उसी लम्हे पुलिस कारें भी वापस आईं और फिर वो इस कोठी के सामने रुक गईं और सिपाही इसमें से उतरकर अंदर जाने लगे तो ये 2 कारें आगे बढ़ गईं। अब मैं इनका ताकुब शुरू कर रहा हूँ। ओवर। सदीकी ने तेज़ लहजे में जवाब दिया। गुड, एहतियात से ताकुब करना, उन्हें मशकूक नहीं होना चाहिए। इमरान ने जवाब दिया। बेफिक्र रहें। दूसरी तरफ से सदीकी ने जवाब दिया। ओके, जहाँ ये जाए मुझे रिपोर्ट देना, मैं इंतज़ार करूँगा। ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा। इसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। सूरत हाल काफ़ी उलझ गई थी। ये हेडक्वार्टर तो एग्रीमेंट एजेंटों का था, फिर उनमें से इन कारों का निकलना जो शक्लो सूरत से रूसियाही मालूम हो रहे थे, और फिर 2 कारों का जाना बाहर आना और फिर पुलिस कार्रवाई, ये सब उलझे हुए सिरे थे। उसने दरअसल इस रैबिट रोड वाली कोठी में दाखिल होने का फैसला किया था, लेकिन वो चाहता था कि पहले गुलशन इकबाल वाली कोठी के मुतल्लिक तफसीलात मिलें ताकि मालूम हो सके कि असल चक्कर क्या है। और अब उसने यही फैसला किया था कि जब सदीकी की हतमी रिपोर्ट मिलेगी तभी वो मजीद इक़दाम करेगा। चुनाचे वो कार में बैठा रहा। तकरीबन 10 मिनट बाद उसने दूर से 2 कारें तेज़ी से अपनी तरफ आती देखीं। वो एक दूसरे के पीछे बहुत तेज़ी से दौड़ती हुई आ रही थीं। उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो रेस कोर्स में वर्ल्ड टाइटल जीतने के लिए रेस में शामिल हों। दूसरे लम्हे वो 2 कारें इस कोठी के गेट के सामने आकर रुक गईं और फिर उसमें से गैर मुल्की बाहर निकलने लगे। ये तादाद में 6 थे। उनकी जीपें भरी हुई थीं और हाथों में भारी मशीन गन्नें थीं। और फिर वो दौड़ते हुए कोठी के फाटक की तरफ बढ़े। उनमें से एक ने जेब में हाथ डालकर कोई चीज़ फाटक पर मारी। एक जोरदार धमाका हुआ और फाटक के परहचे उड़ गए और फिर वो बेतहाशा फायरिंग करते हुए अंदर बम फेंकते कोठी के अंदर दाखिल हो गए। और इमरान के लबों पर जहरीली मुस्कुराहट रेंगने लगी। वो आने वालों को पहचान चुका था, वो एक्रीमियन थे। उसी लम्हे उसने सदीकी की कार को अपने साथ रुकते देखा और सदीकी को देखते ही वो समझ गया कि आने वाले गुलशन इकबाल वाली कोठी से आए हैं। अब कोठी के अंदर खौफनाक धमाकों और फायरिंग की आवाज़ों के साथ साथ चीखों का शोर भी बरपा था। सदीकी, तुम इस कोठी की पुश्त पर मौजूद सड़क की तरफ जाओ, हो सकता है कोई इधर से निकले तो उसका ताकुब करना। मैं सामने से देखूंगा, इमरान ने कहा और सदीकी ने सर हिलाते हुए कार आगे बढ़ा दी। अभी सदीकी को गए हुए चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि कोठी के अंदर से 3 अफराद भागते हुए बाहर आए। फिर उनमें से 2 एक कार में और एक दूसरी कार में सवार हो गया और दूसरे लम्हे कारें तेजी से आगे बढ़ती चली गईं। धमाकों और फायरिंग से इर्द गिर्द का इलाका गूंज उठा था, लेकिन यहाँ के लोग बाहर निकलने की बजाय शायद सहम कर ही अंदर रुक गए थे।
کیونکہ سڑک پر اب کوئی آدمی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمران نے بھی کار آگے بڑھائی اور پھر وہ بڑے محتاط انداز میں ان کا تعاقب کرنے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ان کے 3 ساتھی مقابلے میں مارے جا چکے ہیں، کیونکہ جب وہ اندر گئے تھے تو 6 تھے، لیکن اب وہ 3 باقی رہ گئے تھے۔ اسی لمحے ڈیش بورڈ سے ٹو ٹو کی آوازیں نکلنے لگیں۔ عمران نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو صدیقی اسپیکنگ، اوور۔ صدیقی کی آواز سنائی دی۔ یس عمران بول رہا ہوں، اوور۔ عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب، اس کوٹھی سے تو کوئی نہیں نکلا، البتہ ملحقہ کوٹھی کے عقبی دروازے سے ایک غیر ملکی ایک چھوٹی سی اسپورٹس کار چلاتا ہوا نکلا ہے۔ وہ کافی پریشان سا لگتا تھا۔ میں اس کا تعاقب کر رہا ہوں۔ میں نے سوچا کہ آپ سے پوچھ لوں کہ میں اس کا تعاقب کروں یا نہیں، اوور۔ صدیقی نے کہا۔ اس کا حلیہ کیا ہے، اوور؟ عمران نے کہا، اور صدیقی نے جواب میں حلیہ بتا دیا۔ یہ حلیہ ان میں سے ایک کا تھا جو گلشن اقبال والی کوٹھی سے نکلے تھے اور جن کا تعاقب کرتا ہوا عمران تھا۔ وہ ٹھیک آدمی ہیں، اس کا انتہائی احتیاط سے تعاقب کرو، اوور۔ عمران نے جواب دیا۔ اوکے سر، صدیقی نے جواب دیا، اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد دونوں کاریں الحمرا میں داخل ہوئیں اور پھر ایک چھوٹی سی کوٹھی کے پھاٹک پر رک گئیں۔ عمران نے ان سے کافی فاصلے پر کار روک دی۔ چند لمحوں بعد پھاٹک کھلا اور دونوں کاریں کوٹھی کے اندر چلی گئیں۔ پھاٹک بند ہو گیا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر آن کیا اور صدیقی کو کال کرنے لگا۔ یس صدیقی اسپیکنگ، اوور۔ چند لمحوں بعد صدیقی کی آواز سنائی دی۔ کیا پوزیشن ہے، اوور؟ عمران نے پوچھا۔ سر، وہ غیر ملکی حیابان ہاسٹل میں داخل ہوا ہے، اس کی کار باہر موجود ہے، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ حیابان ہاسٹل، لیکن وہ تو بہت وسیع و عریض عمارت ہے، وہ کس کمرے میں گیا ہے، اوور؟ عمران نے پوچھا۔ میں تو صرف باہر رک کر ہی نگرانی کر رہا ہوں، اب آپ کہیں تو اس کمرے کے بارے میں بھی انکوائری کروں، اوور۔ صدیقی نے جواب دیا، اور عمران نے محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً سر پیٹ لیا۔ صدیقی نے حماقت کی انتہا کر دی تھی۔ حیابان ہاسٹل بہت وسیع و عریض عمارت تھی اور اس کے بے شمار راستے مختلف سڑکوں پر پڑتے تھے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ غیر ملکی تعاقب سے باخبر ہو گیا ہو اور وہ صدیقی کو ڈانٹ دینے کے لیے کار وہیں روک کر خود کسی اور راستے سے نکل گیا ہو۔ میرے خیال میں اب تمہیں سیکرٹ سروس میں رہنے کی بجائے رکشہ چلانا شروع کر دینا چاہیے، تاکہ تم سواری کے انتظار میں سڑک کے کنارے کھڑے رہ سکو اگر وہ غیر ملکی کسی اور راستے سے نکل گیا ہو تو، اوور۔ عمران نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ سوری عمران صاحب، مجھے اس کا خیال نہیں رہا، اوکے اب میں اسے خود دیکھتا ہوں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ فائٹر دیوار کراس کر کے تیزی سے ایک راہداری میں دوڑتا چلا گیا۔ حملہ آوروں کے انداز سے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، اسی لیے اس نے فوری طور پر یہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ راہداری کے اختتام پر ایک دروازہ تھا۔ وہ دروازہ کھول کر جیسے ہی دوسری طرف پہنچا، وہ ایک کوٹھی کی عقبی سمت میں پہنچ گیا جہاں ایک چھوٹی سی اسپورٹس کار موجود تھی۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا عقبی دروازے کی طرف بڑھا، اس نے دروازے کی چٹھانی کھولی اور پھر اس کے پٹ کھول کر وہ واپس کار کی طرف آیا اور پھر اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سوئچ پہ چابی موجود تھی اور کار کی ٹینکی بھری ہوئی تھی۔ اس نے کار کا انجن سٹارٹ کیا اور چند لمحوں بعد اس عقبی دروازے سے نکل کر ایک طرف کو بڑھتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس کے ہیڈ کوارٹر پر اس انداز سے حملے نے اسے بری طرح الجھا دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کے مخالفوں کو اس ہیڈ کوارٹر کا پوری طرح علم تھا، اور ظاہر ہے یہ لوگ رام اور اس کے ساتھی ہی ہو سکتے ہیں جن کے ہیڈ کوارٹر کو وہ تباہ کر کے آیا تھا۔ یہ تو اس کی عادت تھی کہ وہ جہاں بھی رہتا تھا ایمرجنسی کے لیے ہمیشہ ایسے انتظامات پہلے سے کیا کرتا تھا، اور آج بھی یہی انتظام اس کے کام آیا تھا، ورنہ وہ پھنس گیا تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ روسیہ سے اپنے مخصوص گروپ کو کال کرے۔ اب نمبر 11 کے ساتھ کام کرنا حماقت کے سوا اور کیا تھا۔ مختلف سڑکوں سے گھومتے ہوئے تھوڑی دیر بعد اس کی کار حیابان ہاسٹل کے بڑے دروازے میں داخل ہو گئی۔ یہاں چوتھی منزل پر ایک کمرہ ایسا تھا جس کا پتہ اسے روسیہ میں باس نے دیا تھا، اس پر نمبروں کا تالا لگا ہوا تھا، اور یہ کمرہ سفارت خانے کی طرف سے انتہائی ایمرجنسی کے لیے بک کرایا گیا تھا۔ اب اسے اپنے باس کی عقل مندی پر رشک آ رہا تھا کہ اس نے اس کمرے کا انتظام پہلے سے ہی کر دیا تھا، ورنہ اس وقت اس کے لیے رہائش بہت بڑا مسئلہ بن جاتی۔ فائٹر نے کار پارکنگ میں روکی اور پھر تیزی سے ایک لفٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چوتھی منزل کے کمرہ نمبر 310 کے سامنے موجود تھا۔ اس نے نمبروں والا تالا کھولا اور اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ کمرہ مکمل سوٹ تھا، اس میں 2 خواب گاہیں اور ایک ڈرائنگ روم تھا جو پوری طرح سجا ہوا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ ایک الماری کی طرف بڑھا جو اسے سامنے ہی نظر آ رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی الماری کے پٹ کھولے وہ حیرت سے اچھل پڑا، کیونکہ الماری میں وسیع رینج کا ٹرانسمیٹر پڑا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ فائٹر نے جلدی سے ٹرانسمیٹر اٹھایا اور اسے لا کر کمرے کے درمیان میں رکھی ہوئی میز پر رکھا، اور پھر وہ روسیہ میں اپنے ہیڈ کوارٹر کی مخصوص فریکوینسی سیٹ کرنے لگا۔ ہیلو ہیلو RH اٹینڈ پلیز، ہیلو ہیلو RH اٹینڈ پلیز، اوور۔ فریکوینسی سیٹ کر کے فائٹر نے بٹن دبایا اور بار بار یہی فقرہ دہرانا شروع کر دیا۔ یس RH اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے ایک مشینی آواز ابھری، RFS باس سے بات کراؤ، اوور۔ فائٹر نے سخت لہجے میں کہا، کوڈ دہراؤ، اوور۔ دوسری طرف سے وہی مشینی آواز ابھری،
कोड मॉर्निंग न्यूज़ ओवर। फाइटर ने RFS का मखसूस कोड दोहराया। ओके वेट फॉर अ मिनट ओवर। मशीनी आवाज़ ने जवाब दिया। फिर 1 मिनट बाद क्लिक की आवाज़ उभरी। यस गानूफ पास। RFS स्पीकिंग ओवर। एक रख्त आवाज़ ट्रांसमीटर से उभरी। बास में फाइटर बोल रहा हूँ फ्रॉम पाकिस्तान ओवर। फाइटर ने मोदबाना लहजे में जवाब दिया। ओ फाइटर यस क्या रिपोर्ट है ओवर। दूसरी तरफ से चौंकते हुए लहजे में पूछा गया और फाइटर ने शुरू से लेकर अब तक का तमाम हाल बता दिया। ओ फाइटर इसका मतलब है कि ग्राम और उसके साथी इस न्यूक्लियर लेबॉर्ट्री से कोई फार्मूला चुराना चाहते हैं ओवर। बास ने कहा यस पास मादाम यूर्शिया ने तो यही बताया है, वो मजीद तफसीलात नहीं बता सकी ओवर। फाइटर ने मुतबाना लहजे में जवाब दिया। ओके अब तुम ऐसा करो कि इस थॉमस या ग्राम को पकड़ो और जब इस फार्मूले के मुतालिक तफसीलात मालूम हो जाएं तो फिर इनका खात्मा करके खुद मैदान में कूद पड़ना। ग्राम का वहां जाना ये जाहिर करता है कि ये कोई अहम तरीन फार्मूला होगा ओवर। बास ने कहा यस सर, लेकिन नंबर 11 और इसका ग्रुप या तो ख़त्म हो गया है और अगर वो ख़त्म नहीं हुआ तो वो लोग नज़रों में हैं। मैं अब उन लोगों से कोई राब्ता नहीं रखना चाहता, इसीलिए मैंने सोचा है कि अपना मखसूस ग्रुप कॉल कर लूँ ओवर। फाइटर ने कहा नहीं, उनके वहाँ पहुँचने और फिर एडजस्ट होने में काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाएगा। मैं तुम्हें एक पता बताता हूँ, तुम उससे बात कर लो। ये पाकिस्तान में हमारा एक इंतहाई खुफिया ग्रुप है, डी ग्रुप, वो तुम्हारे लिए काम करेगा। नंबर 11 ग्रुप को तो हम इसीलिए सामने रखा हुआ था कि एक्रीमर और मुकामी सीक्रेट सर्विस इसे ही सब कुछ समझते रहें, वरना हमारा असल ग्रुप तो डी ग्रुप है। उनके वसाइल बहुत ज़्यादा हैं और वो हाथ से ताकतवर और होशियार हैं, वो तुम्हें मायूस नहीं करेंगे ओवर। बास ने कहा ठीक है सर, अगर ऐसा है तो ठीक है ओवर। फाइटर ने जवाब दिया। सुनो, कैफ़े डी ईगान में चले जाओ, वहाँ एक वेटर है जिसका नाम टोनी है, तुम इसे बुलाकर मॉर्निंग न्यूज़ के अल्फाज कहना, वो समझ जाएगा। उसे कहना कि तुम गार्डन से मिलना चाहते हो, वो तुम्हें उसके पास ले जाएगा। गार्डन ही डी ग्रुप का इंचार्ज है, मैं तुम्हें उसके मुतालिक इत्तला कर दूंगा। वहाँ भी मॉर्निंग न्यूज़ ही कोड चलेगा, फिर तुम मुझसे काम ले सकते हो ओवर। बास ने तफसील बताते हुए कहा और फाइटर ने सर हिला दिया। थैंक यू बास, आपने मेरी एक बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी ओवर। फाइटर ने कहा सुनो फाइटर, मुकामी सीक्रेट सर्विस तो अभी तुम्हारे झगड़ों में मुलविस नहीं हुई ओवर। बास ने पूछा। नो सर, फिलहाल तो नहीं, दूर दूर तक उनका पता नहीं है ओवर। फाइटर ने जवाब दिया। उसने जानबूझकर इस झगड़े का जिक्र नहीं किया था जो उसने एक गैर मुल्की लड़की और मुकामी आदमी से किया था और जिनके मुतालिक डॉक्टर ने ये राय दी थी कि उनका ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से हो सकता है, क्योंकि ये सारा झगड़ा और फिर इन्हें जिंदा छोड़ कर आना सरासर फाइटर की वक्ती हमाकत का सबूत था और वो उसे बास के नोटिस में नहीं लाना चाहता था। ठीक है, उनकी तरफ से पूरी तरह मुहतात रहना ओवर। बास ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। बेहतर बास, मैं मुहतात हूँ ओवर। फाइटर ने जवाब दिया और दूसरी तरफ से बास ने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया। फाइटर ने ट्रांसमीटर ऑफ करके उससे वापस अलमारी में रखा और फिर उसी अलमारी से उसने मेकअप का सामान निकाला और मेकअप करके उसने अपना हुलिया एग्रीमेंट बना लिया। उसके बाद लिबास तब्दील करके वो इस सूट से बाहर आ गया। ताला लगाकर वो वापस लिफ्ट के जरिए नीचे वाले हाल में पहुंचा। उसका रुख पार्किंग में खड़ी अपनी कार की तरफ ही था कि अचानक उसकी नज़रें एक तरफ खड़े हुए मुकामी आदमी पर पड़ीं जिसकी नज़रें फाइटर की कार पर जमी हुई थीं। वो आदमी नीले रंग की एक सैलून कार के साथ खड़ा हुआ था। फाइटर को अचानक ख्याल आ गया कि वो इस नीले रंग की सैलून कार को पहले भी अपने पीछे आते देख चुका है, लेकिन वक्त की परेशानी की वजह से उसने कोई ख्याल ना किया। लेकिन अब इस मुकामी को इसमें दिलचस्पी लेते देखकर उसके तरबियत याफ्ता जहन में खतरे की घंटियां बाज उठीं। चुनांचे उसने अपना रुख बदला और फिर वो बड़े इत्मीनान से चलता हुआ इस मुकामी के सामने से गुजरता चला गया। मुकामी आदमी ने उसे देखा, लेकिन उसके चेहरे और आंखों में ऐसे कोई तासरात फाइटर को नजर ना आए जिससे वो समझता कि मुकामी आदमी ने उसे पहचान लिया है। अब वो एहतियात की दिल ही दिल में दाद देने लगा कि उसने मेकअप के साथ साथ लिबास भी तब्दील कर लिया था, वरना मुकामी आदमी से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता। वो बास की पेशबीनी पर खुश था कि उसने वार्डरूम में हर साइज और हर टाइप के लिबास मुहैया कर दिए थे ताकि वहां पहुंचने वाले किसी भी शख्स को मुश्किल पेश ना आए। उसने सड़क पर आकर एक टैक्सी रोकी और फिर उसे कैफ़े डी ईगान का पता देकर बैठ गया। टैक्सी आगे बढ़ गई तो फाइटर ने मुड़कर देखा, वो मुकामी अभी तक वहीं खड़ा था। कमरे में ग्राम बड़ी बेचैनी के आलम में टहल रहा था। उसके चेहरे पर शदीद परेशानी के आसार नुमायां थे, जबकि थॉमस एक तरफ खामोश खड़ा था। मेरे ख्याल में अब मुझे अपने ग्रुप को कॉल कर लेना चाहिए, अब इसके सिवा कोई और सूरत बाकी नहीं रही। ग्राम ने रुककर थॉमस से मुखातिब होकर कहा, यस बॉस, मेरा तो पूरा ग्रुप खत्म हो गया है, मेरे अलावा सिर्फ एक आदमी बाकी रह गया है और जाहिर है काम करने के लिए हमें बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। थॉमस ने जवाब दिया। चलो ये तो हुआ कि हमने रूसियाही एजेंटों का तो खात्मा कर दिया, अब उनकी तरफ से तो कोई खतरा बाकी नहीं रहा, अब हम इत्मीनान से कार्रवाई कर सकते हैं। ग्राम ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मगर बास, रूसिया अपने मजीद एजेंट भी भेज सकता है, थॉमस ने एक कुर्सी संभालते हुए कहा। उनके आने से पहले हम अपना मिशन मुकम्मल कर लेंगे। तुमने किसी सेक्रेटरी के मुतालिक कहा था, ग्राम ने पूछा।
وزارت سائنس ریسرچ کے چیف سیکرٹری ایم ایچ جان باز تھامس نے جواب دیا، کیا تمہیں اس کی رہائش گاہ کا علم ہے؟ گرام نے چونکتے ہوئے کہا، جی ہاں، آفیسرز کالونی میں رہتے ہیں، ایک بار ان سے مل چکا ہوں۔ تھامس نے جواب دیا، او تو آؤ اب ہمیں فوراً کارروائی کر لینی چاہیے، فارغ بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ گرام نے اٹھتے ہوئے کہا، میرا آدمی کیا وہ بھی ساتھ جائے گا؟ تھامس نے کہا، نہیں، وہ یہیں رہے گا، آؤ، گرام نے کہا، اور پھر اس نے ایک طرف پڑا ہوا بریف کیس اٹھا لیا جس میں میک اپ کا جدید ترین سامان موجود تھا۔ ابھی وہ کمرے کے دروازے تک پہنچے تھے کہ اچانک انہیں دور سے ایک دھماکے کی آواز سنائی دی۔ دھماکہ ایسا تھا جیسے کوئی کودا ہو۔ تھامس تیزی سے کھڑکی کی طرف دوڑتا چلا گیا اور پھر دوسرے لمحے وہ تیزی سے واپس آیا۔ او باس، عمران اندر آیا ہے، وہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے، تھامس نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمران، اور وہ یہاں کیسے پہنچ گیا؟ وہ کیا کوئی بھوت ہے جسے ہر بات کی پہلے سے خبر ہو سکتی ہے؟ گرام نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس، میرا خیال ہے ہمیں فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ عمران کے اندر کودنے کا مطلب ہے کہ کوٹھی کو باہر سے گھیرا جا چکا ہے، تھامس نے کہا، لیکن پھر باہر کیسے جائیں گے؟ گرام نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ آئیے، ملحقہ کوٹھی خالی ہے، ہم درمیانی دیوار سے کود کر اس کوٹھی کے ذریعے آسانی سے باہر نکل جائیں گے، اس کا ایک دروازہ سائڈ گلی میں کھلتا ہے، تھامس نے کہا، اور گرام سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے باہر نکل گیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے تیزی سے برآمدے میں آئے جہاں تھامس کا ساتھی موجود تھا۔ تھامس اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ تقریباً دوڑتے ہوئے درمیانی دیوار کی طرف بڑھے۔ دیوار کچھ زیادہ اونچی نہیں تھی۔ پھر سب سے پہلے تھامس نے اچھل کر دیوار پر ہاتھ جمائے اور دوسرے لمحے وہ دیوار پر چڑھ کر آہستہ سے دوسری طرف کود گیا۔ اس نے جان بوجھ کر دیوار کے ساتھ موجود رہائشی جھاڑی پر چھلانگ لگائی تھی تاکہ نیچے گرنے کا ہلکا سا دھماکہ بھی نہ ہو۔ اس کے فوراً بعد گرام اور آخر میں تھامس کا ساتھی وکٹر بھی اسی طرح جھاڑی پر کود کر نیچے اتر آئے۔ کوٹھی خالی پڑی ہوئی تھی۔ گرام نے بیگ پہلے ہی ادھر اچھال دیا تھا، چنانچہ اس نے بیگ اٹھایا اور وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے کوٹھی کا لان کراس کر گئے۔ پھر وہ سائڈ گلی کی ایک چھوٹے سے دروازے تک پہنچ گئے۔ تھامس نے دروازہ کھول کر دوسری طرف جھانکا اور پھر وہ باہر آ گیا۔ گرام اور وکٹر نے بھی اس کی پیروی کی اور پھر وہ تینوں آگے پیچھے چلتے ہوئے عقبی سڑک پر پہنچنے سے پہلے ایک اور گلی میں داخل ہو گئے۔ اس طرح مختلف گلیوں سے گزرنے کے بعد وہ کافی دور جا کر سڑک پر آئے اور اب یہ اتفاق تھا کہ ان کے سڑک پر پہنچتے ہی انہیں ایک اور خالی ٹیکسی مل گئی۔ تھامس نے ڈرائیور سے کیفے ایگان چلنے کے لیے کہا اور ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ ایگان، گرام نے ایکریمن زبان میں تھامس سے پوچھا، یس باس، وہاں کا مالک گارڈن میرا گہرا دوست ہے، وہ انتہائی طاقتور مجرم تنظیم کا سربراہ ہے جو اسمگلنگ اور اغوا کا کام کرنے میں ماہر ہے، ہمیں اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے، تھامس نے کہا۔ یس باس، وہاں کا مالک گارڈن میرا گہرا دوست ہے، وہ انتہائی طاقتور مجرم تنظیم کا سربراہ ہے جو اسمگلنگ اور اغوا کا کام کرنے میں ماہر ہے، ہمیں اس سے بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے، تھامس نے بھی ایکریمن زبان میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا وہ مقامی ہے؟ گرام نے پوچھا۔ نہیں، وہ مغربی جرمنی کا رہنے والا ہے، تھامس نے جواب دیا اور گرام نے سر ہلا دیا۔ میرا خیال تھا کہ ہم اس سیکرٹری کا کام پہلے کر لیتے، گرام نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ باس، اسے اغوا کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کوٹھی پر زبردست پہرا رہتا ہے اور ویسے بھی اکثر وہ غیر ملکی دورے پر رہتا ہے، ہم اگر وہاں براہ راست گئے تو ہم مشکوک بھی ہو سکتے ہیں، میرا خیال ہے اگر ہم گارڈن کو رقم دے دیں تو وہ آسانی سے اس کو اغوا کر سکتا ہے، اس کے بعد ہم اس کی جگہ لے سکتے ہیں، تھامس نے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، گرام نے جواب دیا اور ٹیکسی سے باہر جھانکنے لگا۔ صورتحال ہی کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو بے بس سا محسوس کر رہا تھا۔ حالانکہ آتے ہوئے اس کا خیال تھا کہ پاکیزہ کا مشن ترنوالا ثابت ہوگا، لیکن یہاں آنے کے بعد اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس قدر پیچیدہ اور مشکل صورتحال تو اسے انتہائی ترقی یافتہ ممالک میں کبھی پیش نہیں آئی تھی، اور پھر عمران تو کسی بھوت کی طرح اس کے پیچھے لگ گیا تھا۔ اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر عمران کیسے ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ وہ برنے کی کوٹھی پر پہنچ گیا، پھر وہ وہاں سے چھپ کر نکلے۔ ان کا ہیڈ کوارٹر خفیہ تھا تو انہوں نے روسیاہی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر کے نئی جگہ پر آ گئے، لیکن عمران یہاں بھی پہنچ گیا۔ تھامس، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر عمران یہاں کیسے پہنچ گیا، کیا تم نے اسے ٹھیک پہچانا تھا؟ گرام نے قریب بیٹھے تھامس سے پوچھا۔ یس باس، وہ عمران ہی تھا، میں تو اس کے سائز سے بھی اس کو پہچان سکتا ہوں، تھامس نے جواب دیا۔ تو پھر وہ وہاں کیسے پہنچ گیا؟ گرام نے کہا۔ وہ ہے ہی ایسا آدمی جسے جتنا سوچا جائے آدمی اتنا ہی الجھتا چلا جاتا ہے، اونٹ کی طرح اس کی بھی کوئی کل سیدھی نہیں، تھامس نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے مجھے پہلے اس کا ہی خاتمہ کر دینا چاہیے تاکہ اس مصیبت سے تو جان چھوٹے، گرام نے اس قدر غصیلے لہجے میں کہا۔ تھامس کیا جواب دیتا، خاموش رہا، اور تھوڑی دیر بعد ٹیکسی کیفے ڈی ایگان کے سامنے پہنچ گئی اور وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ تھامس نے اسے کرایہ ادا کیا اور پھر وہ آگے پیچھے چلتے ہوئے کیفے میں گئے۔ کیفے کا ماحول بالکل مہذب سا تھا، قدرے اعلیٰ طبقے کے لوگ موجود تھے اور وہاں عام کیفوں جیسا شور و غوغا نہیں تھا، بلکہ ہر شخص سرگوشیوں میں باتیں کر رہا تھا۔ تھامس ایک خالی میز کی طرف بڑھ گیا اور اس نے گرام کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور پھر ان تینوں کے بیٹھتے ہی ایک ویٹر ان کے قریب پہنچ گیا۔ یس سر، آرڈر، ویٹر نے بڑے مہذب انداز میں پوچھا۔
وسکی لے آؤ، تھامس نے کہا اور ویٹر سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ تم تو اس گارڈن سے ملنے آئے تھے، گرام نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس وہ ایسے کسی سے نہیں ملتا، اس کا طریقہ کار ہے 10 منٹ بیٹھنے کے بعد میں کاؤنٹر پر ایک چٹ بھیجوں گا جس میں ایک خصوصی کوڈ لکھا ہوگا، کاؤنٹر بوائے اس کوڈ کے حوالے سے گارڈن سے بات کرے گا اور پھر وہ ملاقات کا وقت دے گا، تھامس نے جواب دیا اور گرام نے منہ بنا لیا۔ اسے اب اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ تھامس کی وجہ سے اس فضول چکر میں پڑ گیا کہ اب ایک معمولی سے بدماش سے ملنا پڑے گا اور اس کے لیے بھی اسے انتظار کرنا پڑے گا، لیکن وہ خاموش رہا کیونکہ فوری طور پر اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ وہ اکیلا یہاں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وسکی پینے کے بعد تھامس نے ویٹر کو بلا کر ایک چٹ لے آنے کے لیے کہا اور جب ویٹر نے چٹ لا کر دی تو اس نے اس پر ایک 5 کونے والا ستارہ بنایا اور اس ستارے کے اندر 110 لکھ کر اس نے وہ چٹ ویٹر کو دے دی تاکہ وہ اسے کاؤنٹر پر دے دے۔ ویٹر نے ایک نظر چٹ کو دیکھا اور پھر سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ اس نے چٹ کاؤنٹر پر دی اور وہ دوسرے آرڈر سرو کرنے میں مصروف ہو گیا۔ گرام اور تھامس خاموش بیٹھے رہے۔ 5 منٹ بعد ہی ویٹر واپس آ گیا۔ آئیے سر، ویٹر نے اس بار مودبانہ لہجے میں کہا۔ او، وقت مل گیا، آپ باس یہیں تشریف رکھیں، میں اس سے بات کر کے آپ کو لے جاؤں گا، تھامس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور گرام نے سر ہلا دیا۔ تھامس کاؤنٹر پر پہنچا تو کاؤنٹر مین نے ایک کارڈ اسے پکڑا دیا اور تھامس کارڈ لیے دائیں طرف بنی ہوئی ایک راہداری میں مڑ گیا۔ گرام خاموش بیٹھے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ عمران آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کھلی کھڑکی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ابھی وہ کھڑکی کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اس کے حساس کانوں میں دور سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا کہ جیسے کوئی دیوار پر سے جھاڑی پر کودا ہو، کیونکہ بلندی پر سے جھاڑی پر کودنے سے ایک مخصوص آواز پیدا ہوتی ہے۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا اور پھر اس نے آہستہ سے کھڑکی میں جھانکا۔ اسی لمحے دوسری بار پہلی جیسی آواز سنائی دی۔ یہ کمرہ جس کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی خالی پڑا ہوا تھا۔ یہ جو کہ آخری کمرے کی کھڑکی تھی، اس کے بعد 5 فٹ چوڑا ایک سائیڈ وے تھا اور عمران کو آواز بھی اسی سائیڈ وے سے سنائی دی تھی، اسی لیے عمران تیزی سے عمارت کے آخری سرے تک دوڑتا چلا گیا اور پھر جب سائیڈ وے پر پہنچا تو اس نے اسی لمحے ایک آدمی کو دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کودتے دیکھا اور ایک پر پھر وہی جھاڑی پر گرنے کی مخصوص آواز سنائی دی۔ یہ ملحقہ کوٹھی کی درمیانی دیوار تھی۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا اور پھر اس نے اچھل کر دیوار پر ہاتھ رکھے اور جیسے ہی اس نے بازوؤں کے بل اپنے جسم کو اونچا کیا، اس کا سر دیوار سے بلند ہوا۔ اس نے 3 افراد کو ملحقہ کوٹھی کی مخالف دیوار میں موجود ایک دروازہ کھول کر باہر نکلتے دیکھا۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں بریف کیس تھا۔ عمران اس کی پشت دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ یہ وہی تینوں ہیں جو روسیاہی ہیڈ کوارٹر سے نکل کر یہاں آئے تھے۔ عمران نے واپس چھلانگ لگائی اور پھر وہ تیزی سے پھاٹک کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ کوٹھی میں چونکہ اور کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے پھاٹک کی طرف چھوٹی کھڑکی کھول کر باہر سڑک پر آ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن ان تینوں میں سے کوئی بھی سڑک پر نہیں تھا۔ عمران کی کار چونکہ کافی فاصلے پر کھڑی تھی، اس لیے عمران نے کار کی طرف بڑھنے کی بجائے پیدل ہی آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ اس کالونی کے متعلق اسے معلوم تھا کہ اس کی تمام سائیڈ گلیاں گھوم کر واپس اسی سڑک پر آ نکلتی ہیں، اس لیے وہ تینوں چاہے جتنی دور بھی گلیوں میں گھومتے رہیں، انہوں نے لازماً سڑک پر ہی واپس آنا ہے۔ چنانچہ وہ گلیوں میں گھسنے کی بجائے سڑک پر ہی چلتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ البتہ وہ سڑک پر موجود کوٹھیوں کی دیواروں کے ساتھ لگ کر چل رہا تھا اور پھر اچانک وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے کچھ فاصلے پر ان تینوں کو ایک گلی سے نکل کر سڑک پر آتے دیکھ لیا تھا۔ اسی لمحے ایک ٹیکسی ان کے قریب آ کر رکی اور وہ تینوں اس ٹیکسی میں سوار ہو گئے۔ عمران بے چین نظروں سے ادھر ادھر دیکھا مگر سڑک پر اور کوئی ٹیکسی موجود نہیں تھی۔ اسی لمحے عمران کی نظریں ایک کار پر پڑیں۔ یہ فاکسی تھی جو ایک کوٹھی کے گیٹ کے باہر رکی ہوئی تھی۔ عمران بجلی کسی تیزی سے فاکسی کار کی طرف بڑھا۔ اس نے اس کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی کیونکہ اس کا گیٹ لاک نہیں تھا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور پھر اس نے بجلی کسی تیزی سے جیب سے ایک پتلی سی تار نکال کر سوئچ میں ڈالی اور چند لمحوں کی کوشش کے بعد وہ سوئچ آن کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرے لمحے فاکسی کا انجن سٹارٹ ہوا اور عمران ایک جھٹکے سے اسے آگے بڑھاتا چلا گیا۔ اس نے ٹیکسی کو شہر کی طرف جانے والی سمت میں مڑتے دیکھ لیا تھا، اسی لیے وہ فاکسی کو آگے بڑھائے لیے گیا۔ فاکسی کی رفتار ویسے بھی انتہائی تیز ہوتی ہے، اسی لیے تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے اندازے کے مطابق اس ٹیکسی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جس میں وہ تینوں سوار تھے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ریڈی میڈ میک اپ کے سپرنگ اور مونچھیں نکال لی اور چند ہی لمحوں میں وہ ناک میں سپرنگ پھنسا کر گھنی مونچھیں لگا چکا تھا۔ اب پہلی نظر میں اسے پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے ریڈی میڈ میک اپ اسی لیے ضروری سمجھا تھا کہ اسے ان لوگوں کی طرف سے فوری نکل بھاگنے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسے کوٹھی کے اندر کودتے دیکھ چکے ہیں، ورنہ وہ کاریں چھوڑ کر یوں نہ بھاگتے۔ ریڈی میڈ میک اپ کرنے کے بعد اس نے فاکسی کی رفتار بڑھائی اور پھر وہ اس ٹیکسی کو اوور ٹیک کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس نے کن اکھیوں سے ٹیکسی کا جائزہ لیا اور اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے کیونکہ وہی لوگ ٹیکسی میں سوار تھے جن کا تعاقب وہ کر رہا تھا۔ اس نے فاکسی کو کچھ دیر آگے رکھنے کے بعد نامحسوس طریقے پر دوبارہ پیچھے کر لیا اور پھر اس نے 2-3 کاروں کا مزید فاصلہ دے کر تعاقب شروع کر دیا۔
مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ٹیکسی ایک کیفے کے سامنے رک گئی۔ یہ کیفے ڈی ای گان کی عمارت تھی۔ عمران نے بھی کار کو کیفے کے کمپاؤنڈ میں موڑ دیا اور اسے ٹیکسی سے ذرا فاصلے پر روک دیا۔ اسی لمحے اس نے ایک غیر ملکی کو کرایہ دیے اور پھر ان تینوں کو کیفے کے اندر جاتے دیکھا۔ عمران کار سے نیچے اترا اور پھر وہ لمبے لمبے ڈھگ بھرتا کیفے کے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کیفے کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے ان تینوں کو ایک طرف میز پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو ویٹر کو آرڈر دے رہے تھے۔ عمران ایک اور خالی میز کی طرف بڑھ گیا۔ "یس سر، آرڈر پلیز"۔ اس کے بیٹھتے ہی ویٹر نے اس کے سر پر سوار ہوتے ہوئے کہا، "وسکی"۔ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے اس کیفے کا ماحول ہی ایسا تھا اور اس طرح وہ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ تینوں بھی اب اطمینان سے بیٹھے وسکی پی رہے تھے۔ ویٹر نے عمران کے سامنے وسکی کا پیگ رکھ دیا۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس نے پیگ اٹھا کر اسے یوں منہ سے لگا لیا جیسے وہ واقعی وسکی پی رہا ہو۔ 2-3 بار ایسا کرنے کے بعد اس نے بڑی پھرتی سے پیگ میں موجود وسکی کو میز کے سامنے رکھے ہوئے ایک گملے میں انڈیل دیا اور جیب سے رومال نکال کر وہ یوں منہ پونچھنے لگا جیسے لبوں اور مونچھوں پر لگی ہوئی وسکی کے قطرے صاف کر رہا ہو۔ اسی لمحے اس نے ان غیر ملکیوں میں سے ایک کو چٹ پر کچھ لکھ کر ویٹر کو دیتے ہوئے دیکھا اور ویٹر سر ہلاتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے چٹ کاؤنٹر پر دی اور پھر خود دوسری میزوں کی طرف بڑھ گیا، مگر تھوڑی دیر بعد وہ ویٹر اس غیر ملکی کے پاس آیا۔ اس نے جھک کر غیر ملکی سے کچھ کہا۔ غیر ملکی اپنے ساتھیوں سے کچھ کہہ کر اٹھا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کاؤنٹر پر پہنچا۔ کاؤنٹر بوائے نے اسے ایک کارڈ دیا اور وہ غیر ملکی کارڈ لے کر دائیں طرف بنی ہوئی ایک راہداری میں مڑ گیا۔ عمران خاموش بیٹھا رہا۔ تقریباً 5 منٹ بعد ویٹر میز پر بیٹھے ہوئے باقی 2 غیر ملکیوں کے پاس آیا اور اس نے جھک کر انہیں کچھ کہا تو اس پر لمبا تڑنگا غیر ملکی اٹھ کھڑا ہوا جبکہ دوسرا وہیں بیٹھا رہا اور پھر وہ غیر ملکی لمبے لمبے ڈھگ بھرتا کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کاؤنٹر بوائے اس کی رہنمائی کر رہا تھا اور اس پر کاؤنٹر بوائے نے ایک اور کارڈ اس ویٹر کی طرف بڑھا دیا اور پھر ویٹر اسے لیے ہوئے اسی راہداری میں مڑ گیا جدھر پہلا غیر ملکی گیا تھا۔ عمران سوچنے لگا کہ آخر یہاں چکر کیا چل رہا ہے۔ اس کیفے میں وہ پہلی بار آیا تھا، اسی لیے اسے معلوم نہیں تھا کہ یہاں کیا ہوتا رہتا ہے۔ وہ چند لمحے تو خاموش بیٹھا رہا، پھر وہ کرسی سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بل لیے ایک نوٹ میز پر ہی چھوڑ دیا۔ "یس سر"۔ کاؤنٹر بوائے نے اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر کاروباری انداز میں پوچھا۔ عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر ایک کارڈ نکال کر کاؤنٹر کی چکنی سطح پر پھینک دیا۔ "مجھے مینیجر سے ملاؤ"۔ عمران نے اس بار تحکمانہ انداز میں کہا۔ کاؤنٹر بوائے نے کارڈ اٹھا کر پڑھا تو وہ بری طرح چونک پڑا۔ کارڈ پر ڈپٹی ڈائریکٹر سینٹرل انٹیلیجنس کے الفاظ صاف پڑھے جاتے تھے۔ عمران ہوٹلوں اور کیفوں کے لیے یہی کارڈ استعمال کرتا تھا۔ "یس سر"۔ "فرمائیے سر"۔ کاؤنٹر بوائے نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ "مینیجر سے ملاؤ"۔ عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ "سر وہ مصروف ہیں، میں معلوم کرتا ہوں سر"۔ کاؤنٹر بوائے نے کہا اور پھر اس نے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ "سنو"۔ عمران نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ "یس سر"۔ کاؤنٹر بوائے نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ "کیا نام ہے ان کا"؟ عمران نے کاؤنٹر بوائے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ "گارڈن سر"۔ "ان کا نام گارڈن ہے، وہ مالک بھی ہیں اور مینیجر بھی۔ ویسے سر آپ کے محکمہ کے سپرنٹینڈنٹ فیاض ان کے گہرے دوست ہیں"۔ کاؤنٹر بوائے نے جواب دیا۔ "اوہ اچھا اچھا، تم نے مجھے پہلے بتایا ہوتا"۔ عمران نے یوں اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا جیسے سپر فیاض جو رشوت کی رقم ان سے حاصل کرتا ہے وہ اس کا باقاعدہ حصے دار ہو۔ اور عمران کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر کاؤنٹر بوائے کے چہرے پر موجود پریشانی کے تاثرات بھی اطمینان میں بدل گئے۔ "سنو، کیا تم ان غیر ملکیوں کو جانتے ہو جو ابھی ابھی تم سے کارڈ لے کر گئے ہیں"؟ عمران نے کہا۔ "یس سر، ان میں سے میں ایک کو اچھی طرح جانتا ہوں، ایک مسٹر تھامس ہیں، وہ باس کے گہرے دوست ہیں"۔ کاؤنٹر بوائے نے جواب دیا۔ "تو کیا یہ جوا خانہ میں گئے ہیں"؟ عمران نے سرسری سے انداز میں کہا۔ "جوا خانہ نہیں سر، ہمارے ہاں کوئی جوا خانہ نہیں، اور شاید آپ نے ان کارڈوں کی وجہ سے اندازہ لگایا ہے۔ دراصل باس مخصوص افراد سے ملاقات کرتے ہیں اور ان مخصوص افراد کو باس کی اجازت لے کر کارڈ دیے جاتے ہیں جس پر پنچ کوڈ ہوتا ہے۔ راہداری کے آخر میں ایک کمپیوٹر ہے جس میں وہ کارڈ ڈالنے سے باس کے دفتر کا دروازہ نمودار ہوتا ہے۔ اس طرح باس غیر ضروری افراد سے ملنے سے بچ جاتے ہیں"۔ کاؤنٹر بوائے نے جوے خانے کی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ "اوہ اچھا، تو یہ بات ہے"۔ "سنو، اگر کسی سرکاری کام کی وجہ سے تمہارے اور تمہارے باس کے فائدے کے لیے بغیر پنچ کارڈ کے تمہارے باس سے ملنا پڑے تو اس کا کیا طریقہ ہے"؟ عمران نے کہا۔ "صاحب آپ بہت بڑے آفیسر ہیں، سپرنٹینڈنٹ فیاض سے بھی شاید بڑے"۔ کاؤنٹر بوائے نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ "ہاں اس میں کیا شک ہے"؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ "آپ جیسے افسروں کے لیے باس نے ایک خفیہ انتظام کر رکھا ہے۔ کیفے کی عقبی گلی میں ایک دروازہ ہے جو کھلا رہتا ہے، اس سے سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں۔ ان سیڑھیوں کا اختتام ایک دروازے پر ہوتا ہے جہاں ایک مسلح دربان موجود رہتا ہے۔ اسے آپ اپنا عہدہ بتائیں تو وہ دروازہ کھول دے گا اور آپ براہ راست باس تک پہنچ جائیں گے"۔ کاؤنٹر بوائے نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ "ہوپ تم بہت اچھے لڑکے ہو، کیوں یہاں جک مار رہے ہو؟ اگر تم کہو تو تمہیں میں سینٹرل انٹیلیجنس میں بھرتی کرا دوں، مزے کرو گے"۔ عمران نے کہا اور کاؤنٹر بوائے کی آنکھیں یکلہت چمک اٹھیں۔
او صاحب مجھے تو بے حد شوق ہے، میں نے میٹرک پاس کیا ہوا ہے، اگر آپ مہربانی فرما دیں تو میری قسمت جاگ اٹھے گی، کاؤنٹر بوائے نے مسرت سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، کل میرے دفتر میں آ جانا، لیکن سنو میں تمہارے باس سے پھر کسی وقت مل لوں گا، اس وقت مجھے ایک اور ضروری کام یاد آ گیا ہے تو مجھ سے میرے متعلق ذکر نہ کرنا۔ بس تم کل آ جانا، میں تمہیں براہ راست سب انسپکٹر بھرتی کر دوں گا، یہ تو میرے اپنے اختیار میں ہے، عمران نے کہا اور کاؤنٹر بوائے نے سر ہلا دیا۔ عمران مسکراتا ہوا واپس مڑا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کیفے کے مین گیٹ سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اسے یقین تھا کہ اب یہ کاؤنٹر بوائے اپنے باس سے اس کے متعلق کچھ نہیں کہے گا۔ کیفے سے نکل کر وہ کمپاؤنڈ گیٹ سے باہر نکلا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا پیدل چلتا ہوا عمارت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہوا چوک پر پہنچ گیا۔ چوک سے وہ دائیں طرف جانے والی سڑک پر مڑ گیا۔ کیفے کی عمارت اس طرف سائیڈ میں تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک تنگ سی گلی کے سرے پر پہنچ گیا۔ یہ گلی اس عمارت کی عقبی سمت میں چلی گئی تھی۔ گلی بند تھی اور اس میں جا بجا کوڑے کے ڈھیر سے پڑے ہوئے تھے۔ عمران کوڑے کے ڈھیروں سے بچتا ہوا گلی میں آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر اسے وہ دروازہ نظر آ گیا جس کا ذکر کاؤنٹر بوائے نے کیا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور دروازے سے اوپر سیڑھیاں جا رہی تھیں اور پھر وہ احتیاط سے سیڑھیاں چلنے لگا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک مسلح دربان موجود ہوتا ہے، اسی لیے وہ خاص طور پر محتاط تھا۔ لیکن جب وہ سیڑھیوں کے اختتام پر پہنچا تو اس نے وہاں دروازے پر کوئی دربان موجود نہ پایا۔ دروازہ بند تھا۔ عمران نے کی ہول سے آنکھ لگا دی اور عین اسی لمحے دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور دوسرے لمحے عمران لڑکھڑاتا ہوا اندر پہنچ گیا۔ کمرے کے اندر مشین گنوں سے مسلح 5 افراد موجود تھے اور ظاہر ہے ان کی مشین گنوں کا رخ عمران کی طرف تھا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ ٹیکسی نے فائٹر کو کیفے ڈی ایگان کی عمارت کے سامنے پہنچ کر اتار دیا۔ فائٹر نے اسے کرایہ دیا اور پھر تیزی سے مین گیٹ میں داخل ہو گیا۔ مین گیٹ کراس کرنے کے بعد جب وہ کیفے کے ہال میں پہنچا تو وہاں اپنی توقع سے کم رش دیکھا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ اس قسم کے کیفوں میں ہر وقت شور شرابہ اور درمیانے طبقے کے افراد کا خاصا رش رہتا ہے، لیکن کیفے کا ماحول اس کی توقع کے برعکس تھا۔ یہاں قیمتی ملبوسات پہنے تھوڑے سے افراد مختلف میزوں پر موجود تھے جو سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ ماحول میں وقار اور سنجیدگی کا عنصر نمایاں تھا۔ فائٹر خاموشی سے ایک خالی میز پر جا کر بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے ایک باوردی ویٹر اس کے پاس پہنچ گیا۔ یس سر، آرڈر پلیز، ویٹر نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ وسکی لے آؤ اور سنو، یہاں کوئی ویٹر ٹونی نام کا ہے؟ فائٹر نے ویٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرا نام ہی ٹونی ہے جناب، ویٹر نے غور سے فائٹر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ او مارننگ نیوز اخبار دیکھا ہے تم نے؟ فائٹر نے چونکتے ہوئے کہا۔ یس سر دیکھا ہے، ویٹر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس میں گارڈن کا ذکر ہے اور میں اس سے فوری طور پر ملنا چاہتا ہوں، فائٹر نے اس بار لہجے میں ہلکا سا تحکم پیدا کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سر، آپ ایک پیک پی لیں، بندوبست ہو جائے گا، ویٹر نے کہا اور پھر تیزی سے واپس کاؤنٹر کی طرف مڑ گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا مینیو کارڈ کاؤنٹر پر رکھا اور خود تیزی سے بائیں طرف چھوٹی سی راہداری کی طرف مڑ گیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ دوبارہ نمودار ہوا اور تیز تیز قدم اٹھاتا واپس فائٹر کی طرف آیا۔ تشریف لائیے سر، آپ کا پیک گارڈن کے پاس موجود ہے، ویٹر نے مودبانہ لہجے میں کہا اور فائٹر سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ویٹر اسے اپنے ساتھ لیے کاؤنٹر کے قریب سے گزرتا ہوا دائیں سمت راہداری میں داخل ہو گیا۔ راہداری کے اختتام پر ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ ٹونی نے دروازے کی سائیڈ میں لگے ہوئے سوئچ بورڈ پر موجود ایک بٹن کو دبایا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ ٹونی نے فائٹر کو اندر آنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ دونوں دروازے میں داخل ہو گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ دروازہ بند کر کے ٹونی نے اندر موجود سوئچ بورڈ کا ایک بٹن دبایا تو کمرہ لفٹ کی طرح اوپر چڑھتا چلا گیا، لیکن جلد ہی اس کی حرکت بند ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اب وہ دونوں ایک اور راہداری میں آ گئے۔ اس راہداری کے اختتام پر خالی دیوار تھی۔ ٹونی نے دیوار پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے مخصوص انداز میں 3 بار دبایا تو دیوار درمیان سے 2 حصوں میں تقسیم ہو کر مخالف سمتوں میں ہٹتی چلی گئی۔ تشریف لے جائیے سر، باس آپ کے منتظر ہیں، ٹونی نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا اور فائٹر سر ہلاتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس کے درمیان میں رکھی ہوئی ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر مگر صحت مند جسم کا مالک ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ فرمائیے کیا حکم ہے؟ ادھیڑ عمر نے فائٹر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مارننگ نیوز، فائٹر نے اس کے قریب جاتے ہوئے کہا۔ او اپنا تعارف کرائیے، ادھیڑ عمر نے چونکتے ہوئے کہا۔ فائٹر ایجنٹ نمبر 1 لانگ رینج، فائٹر نے الفاظ کو چباتے ہوئے کہا اور اس کے الفاظ جیسے ادھیڑ عمر پر بم کی طرح گرے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ او سر آپ، ویلکم سر، میری خوش قسمتی ہے سر کہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے باس نے کال کیا تھا لیکن کوڈ اور تعارف ضروری تھا سر۔ امید ہے آپ محسوس نہیں کریں گے۔ ادھیڑ عمر کے لہجے میں انتہائی عاجزی شامل ہو گئی۔ ظاہر ہے ایک تو لانگ رینج نام ہی کافی تھا اور پھر اس کا ایجنٹ نمبر 1 فائٹر تو پورے روسیا کے لیے ہیرو ہونے کے ساتھ ساتھ فائٹر کے کارنامے بھی ایسے تھے کہ لوگ اس کے نام سے ہی دہشت زدہ ہو جاتے تھے۔ تم نے اچھا خاصا سیٹ اپ کر رکھا ہے یہاں، فائٹر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔
यस सर, करना पड़ता है सर, अधेड़ उमर गार्डन ने मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। गुड, मुझे खुशी है ये तमाम सेटअप देखकर। इस सेटअप से अंदाज़ा होता है कि तुम्हारी कारकर्दगी यकीनन अच्छी होगी, फाइटर ने सर हिलाते हुए कहा। आप क्या पीना पसंद फरमाएंगे? गार्डन ने कहा। तुम्हारे पास यकीनन वोडका होगी, फाइटर ने कहा। यस सर, बहुत अच्छी किस्म की है, गार्डन ने जवाब दिया और फिर उसने मेज़ पर पड़े हुए इंटरकॉम का बटन दबा दिया और फिर अंदर आने वाले वेटर को वोडका की बोतल और जाम का ऑर्डर दे दिया। मेरे लिए क्या अहकामात हैं सर? गार्डन ने ऑर्डर देने के बाद पूछा। यहाँ एक एग्रीमेंट एजेंट काम करता है थॉमस, क्या तुम उसे जानते हो? फाइटर ने कहा। यस सर, अच्छी तरह जानता हूँ, उसे मैंने दोस्त बनाया हुआ है ताकि ज़रूरत के वक्त मालूमात हासिल की जा सके, गार्डन ने कहा। क्या वो भी तुम्हारी हैसियत जानता है? फाइटर ने चौंक कर पूछा। ओ नहीं जनाब, डी ग्रुप इंतहाई खुफिया तरीके से काम करता है, बज़ाहिर हमने एक स्मगलिंग रैकेट बनाया हुआ है, गार्डन ने जवाब दिया। गुड, इस थॉमस के पास एक्रीमिया का एक टॉप एजेंट ग्राम आया हुआ है, मैंने उनका हेडक्वार्टर तो तबाह कर दिया है लेकिन थॉमस और ग्राम दोनों निकल गए हैं। मुझे दरअसल इस ग्राम को अगवा करना है ताकि मैं उससे एक राज हासिल कर सकूं। इस राज के हसूल के बाद ही आइंदा मिशन मुकम्मल किया जा सकता है, फाइटर ने कहा। थॉमस और ग्राम दोनों को सर ट्रैप करना है या सिर्फ ग्राम को? गार्डन ने कहा। अगर दोनों आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, वरना ग्राम तो लाजमी है, फाइटर ने जवाब दिया। ठीक है सर, मैं आज ही काम शुरू कर देता हूँ। आप यकीन करें, आपकी तवक्को से पहले ही दोनों ट्रैप हो जाएंगे। ग्राम को तो मैं नहीं जानता, इसीलिए पहले थॉमस को कवर करना होगा, फिर उससे ग्राम का पता करना पड़ेगा, गार्डन ने जवाब दिया। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और वही टोनी वोडका की बोतल और जाम ट्रे में रखे अंदर आया और उसने बड़े मुतबाना अंदाज में बोतल और जाम फाइटर के सामने रख दिया और वो तेज़ तेज़ कदम उठाता वापस चला गया। गार्डन ने जाम बनाकर फाइटर की तरफ बढ़ाया और फाइटर ने जाम लेकर उसकी चुस्कियां लेनी शुरू कर दी। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात फैलने लगे जैसे बड़ी मुद्दत के बाद उसे अपनी पसंदीदा चीज़ मिली हो। उसी लम्हे इंटरकॉम से मौसीकी सी बुलंद हुई और गार्डन ने चौंक कर इंटरकॉम की तरफ देखा। यस, गार्डन ने तहकुमाना लहजे में कहा। बास 5 कॉर्नर स्टार नंबर 110 आपसे मिलना चाहता है। दूसरी तरफ से एक आवाज़ उभरी। ओ, कहाँ है वो? गार्डन ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। सर, वो कैफ़े में मौजूद हैं, इसके साथ 2 और आदमी भी मौजूद हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। ओ, उसे रूम नंबर 4 में पहुंचा दो, मैं वहीं आ रहा हूं, गार्डन ने कहा और इंटरकॉम का बटन ऑफ कर दिया। कमाल हो गया जनाब, थॉमस आ गया है, गार्डन ने फाइटर से मुखातिब होकर कहा। थॉमस, मगर 5 कॉर्नर स्टार नंबर 110 का क्या मतलब है? क्या वो तुम्हारी तंजीम का रुकन है? फाइटर ने चौंकते हुए पूछा। रुकन तो नहीं है जनाब, लेकिन मैंने शनाख्त के लिए खास दोस्तों के साथ कोड मुकर्रर किया हुआ है। हम बहैसियत तंजीम इसके ऐसे काम रकम लेकर कर देते हैं जिससे रूसिया को कोई दिलचस्पी न हो, गार्डन ने कहा। चलो अच्छा हुआ, वक्त बच गया, फाइटर ने सर हिलाते हुए कहा। उसके साथ 2 और आदमी भी हैं, मैं देखता हूँ सर, हो सकता है ग्राम भी साथ हो, गार्डन ने कुर्सी से उठते हुए कहा। उससे कहाँ मिलोगे? कहाँ है? फाइटर ने कहा। सर, मुल्हिका कमरे में सर, गार्डन ने जवाब दिया और फाइटर ने सर हिला दिया। गार्डन उठकर अपनी पुश्त पर बने हुए एक दरवाजे को खोलकर कमरे से बाहर चला गया। फाइटर खामोश बैठा, चंद लम्हे वोडका के जाम पीता रहा। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और गार्डन अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा मुसर्रत से खिला पड़ रहा था। वेरी गुड न्यूज़ सर, वाकई उसके साथ ग्राम है सर, उसने मुझे बताया है कि उसका एक खास आदमी एक्रीमिया से आया है, उसका बास है और वो मुझसे किसी खास शख्सियत को अगवा कराना चाहता है, गार्डन ने कहा। तो क्या उसने खुद ग्राम का नाम लिया है? फाइटर ने पूछा। नो सर, नाम तो उसने नहीं लिया, लेकिन मेरा अंदाज़ा यही है, गार्डन ने जवाब दिया। क्या ऐसी सूरत हो सकती है कि मैं ये चेक कर सकूं कि वो किसे अगवा कराना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है इस तरह हमारे मिशन के लिए कोई अहम क्लू हासिल हो जाए, फाइटर ने कहा। क्या ग्राम या थॉमस आपसे वाकिफ़ है किसी भी हैसियत से? गार्डन ने पूछा। हाँ, ग्राम तो अच्छी तरह जानता है और हो सकता है थॉमस भी जानता हो, फाइटर ने कहा। तो सर, मैं उनसे बातचीत करता हूँ, टोनी को मैं आपके पास भेज देता हूँ, वह टेली रेंज आपको पहुँचा देगा, इसके ज़रिए आप रूम नंबर 4 में होने वाली कार्रवाई को देख भी सकेंगे और बातचीत भी सुन सकेंगे, गार्डन ने कहा। ठीक है, बहरहाल अब उन्हें वापस नहीं जाना चाहिए, फाइटर ने कहा। बेफिक्र रहें जनाब, अब ये वापस नहीं जा सकेंगे। उनका तीसरा साथी बाहर है, मैं उसका भी बंदोबस्त कर दूंगा, गार्डन ने कहा और फिर वापस उसी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। से राहदारी में से होता हुआ आगे बढ़ता चला गया। राहदारी के एहतमाम से पहले दीवार के साथ एक कंप्यूटर नुमा मशीन नस्ब थी। थॉमस ने वो कार्ड इस मशीन में बने हुए एक खाने में डाल दिया। कार्ड मशीन में पहुंचते ही हल्की सी सीटी की आवाज़ बुलंद हुई और फिर खटाक से उसका निचला खाना खुला और उसमें से एक कार्ड निकल आया। थॉमस ने वो कार्ड उठा लिया, इस पर 4 का हिंसा लिखा हुआ था। थॉमस सर हिलाता हुआ मुड़ा और फिर उसने उसी राहदारी में कमरों के दरवाज़ों को देखना शुरू कर दिया। एक दरवाजे पर 4 का हिंसा लिखा हुआ था। उसने कार्ड को दरवाजे पर बने हुए एक छोटे से चौखट्टे पर रखा और फिर उंगलियों से उसे दबा दिया। खटाक की आवाज़ से वो चौखट्टा हट गया और कार्ड गायब हो गया। थॉमस चूंकि पहले भी यहाँ आता रहता था,
اس لیے وہ یہاں کے طریقہ کار سے اچھی طرح واقف تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ تھامس نے اندر قدم رکھا۔ یہ ایک طویل گیلری تھی۔ اس کے اختتام پر سپاٹ دیوار تھی، لیکن جب تھامس اس دیوار کے قریب پہنچا تو دیوار درمیان سے پھٹ کر اطراف میں ہٹتی چلی گئی۔ اب سیڑھیاں نیچے جاتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ تھامس سیڑھیاں اتر کر ایک خاص بڑے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کمرے میں ایک بڑی میز اور اس کے گرد 10 کے قریب کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ تھامس نے بڑے اطمینان سے ایک کرسی کھینچی اور پھر اس پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد شمالی دیوار میں ایک دروازہ کھلا اور گارڈن اندر آیا۔ اوہ مسٹر تھامس، آج آپ کیسے ادھر پھول آئے؟ گارڈن نے اندر داخل ہوتے ہی بڑے بے تکلفانہ انداز میں کہا۔ یار ایک کام آن پڑا ہے تم سے، ورنہ تمہاری یہ بھول بھلیوں میں میں بہت گھبراتا ہوں۔ تھامس نے اٹھ کر گارڈن کا استقبال کرتے ہوئے کہا اور گارڈن بے اختیار ہنس پڑا۔ اس نے تھامس سے مصافحہ کرتے ہوئے قدرے رازدانہ لہجے میں کہا، یار یہ بھول بھلیاں بنا کر اور اس میں لوگوں کو گزار کر مجھے بڑا لطف آتا ہے۔ ایک تو سسپینس سا پیدا ہو جاتا ہے اور دوسرا آنے والے پر ہاں روب پڑ جاتا ہے، گارڈن نے کہا اور اس پر تھامس ہنس پڑا اور پھر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ ہاں اب بتاؤ میرے یار کو کون سا ایسا کام آن پڑا ہے؟ گارڈن نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ کام تو معمولی سا ہے، پہلے میں ایک آدمی سے تمہارا تعارف کرانا چاہتا ہوں، سمجھ لو کہ میرا باس ہے، ایکریمیا سے آیا ہے، تھامس نے کہا۔ او تمہارا باس، پھر تو کوئی بہت بڑی شخصیت ہوگی، گارڈن نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں نمبر 1 آدمی ہے اور سنو اس کو عزت و تکریم ملنی چاہیے، تھامس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم بے فکر رہو، تمہارا باس خوش ہو جائے گا، لیکن کام کیا ہے یہ بھی تو بتاؤ، گارڈن نے کہا۔ ایک خاص شخصیت کو اغوا کرانا ہے، تم فکر نہ کرو، جو معاوضہ تم کہو گے تمہیں ادا کر دیا جائے گا، لیکن کام انتہائی رازداری سے ہونا چاہیے۔ یہ تمہاری طرز کا اغوا نہیں ہے کہ رقم لی اور چھوڑ دیا، یہ حکومتی مسئلے ہیں، تھامس نے کہا۔ اور ٹھیک ہے تم بے فکر رہو، جیسے تم کہو گے ویسے ہی ہوگا۔ کہاں ہے تمہارا باس؟ گارڈن نے کہا۔ وہ کیفے میں موجود ہے، ساتھ ہمارا ایک اور ساتھی ہے، تھامس نے کہا۔ تمہارے باس کا حلیہ تاکہ ویٹر اسے پہچان سکے، گارڈن نے کہا۔ وہ لمبے قد کا ہے اور دوسرا چھوٹے قد کا ہے، تھامس نے کہا اور گارڈن نے سر ہلا دیا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے میں ان کو بلواتا ہوں اور کچھ کھانے پینے کا بھی سامان کرتا ہوں، گارڈن نے کہا۔ پھر وہ اٹھا اور دروازے میں سے باہر نکل گیا۔ تھامس خاموش بیٹھا رہا، اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ گارڈن کے وسائل کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کے لیے سیکرٹری کو اغوا کرنا کوئی مشکل ہی نہیں تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہی دروازہ کھلا جس میں سے تھامس اندر آیا تھا اور اس میں سے گرام اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تعجب کے آثار نمایاں تھے۔ تھامس اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیے باس، میری بات ہو گئی ہے، کام ہو جائے گا، تھامس نے کہا۔ بڑے حیرت انگیز انتظامات ہیں یہاں کے، مجھے تو لگتا ہے یہ لوگ عام قسم کے مجرم نہیں ہیں، گرام نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بہت منظم تنظیم ہے باس، تھامس نے خوش ہو کر کہا۔ اسی لمحے اندرونی کمرہ کھلا اور گارڈن اندر داخل ہوا۔ خوش آمدید جناب، میرا نام گارڈن ہے، گارڈن نے اندر آتے ہی مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ کھلا پڑ رہا تھا۔ اس نے بڑے احترام بھرے انداز میں گرام سے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ گرام نے بھی جواب میں اس سے مصافحہ کیا۔ میرا نام جانسن ہے، تھامس نے آپ کی بڑی تعریف کی تھی، گرام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، آپ کو ہم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، گارڈن نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے بیرونی دروازہ کھلا اور ایک ویٹر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں ایک بوتل اور 2 پیگ موجود تھے۔ اس نے بوتل اور پیگ میز پر رکھے اور پھر بوتل کھول کر اس نے شراب دونوں جاموں میں ڈالی اور ایک ایک جام بڑے احترام بھرے انداز میں تھامس اور گرام کی طرف بڑھا دیا۔ لیجیے جناب، یہ ہمارے اسٹاک کی سب سے بہترین شراب ہے، مجھے یقین ہے آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے، گارڈن نے کہا۔ آپ، گرام نے چونکتے ہوئے کہا۔ آپ لیجیے، مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، مجھے گارڈس کی بیماری ہے، گارڈن نے جان بوجھ کر ایک غلط سا نام بول دیا تاکہ لوگ اسے سمجھ ہی نہ سکیں، اور وہی ہوا، دونوں نے ہی سر ہلا دیا۔ کیا آپ مجھے وہ نام بتائیں گے جس کا اغوا آپ کرنا چاہتے ہیں، گارڈن نے کہا۔ سیکرٹری وزارت سائنسی ریسرچ جانباز، تھامس نے شراب کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے ان کا پتہ دے دیں، کام ہو جائے گا، گارڈن نے یوں سرسری سے لہجے میں کہا جیسے یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ پھر اس سے پہلے کہ تھامس یا گرام جواب دیتے، اچانک میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کی سیٹی بج اٹھی۔ گارڈن نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، گارڈن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ اسے یہاں کسی کال کے آنے کی توقع نہیں تھی۔ باس، آپ کے لیے کاؤنٹر سے اہم اطلاع ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ او اچھا، میں آ رہا ہوں، گارڈن نے کہا اور ریسیور رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ مجھے چند منٹ کی اجازت دیں، میں آ رہا ہوں، گارڈن نے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ دروازے کی طرف مڑ گیا۔ تھامس اور گرام نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، کیونکہ گارڈن کے چہرے پر یکلحاظ پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ ان کا کوئی اپنا مسئلہ ہوگا، تھامس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ان کے جام ختم ہو چکے تھے۔
और फिर थॉमस ने जाम दोबारा भरने के लिए बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक उसके जिस्म को एक झटका लगा और इसके साथ ही उसका जिस्म मेज़ पर झुकता चला गया। क्या हुआ? ग्राम तेज़ी से थॉमस की तरफ मुड़ा, मगर मुड़ते ही उसके जिस्म को भी एक ज़ोरदार झटका लगा और फिर उसने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके जहन पर चादर छा गई और वो बेहोश हो चुका था। गार्डन रूम नंबर 4 से निकलकर राहदारी में होता हुआ दोबारा अपने दफ्तर में पहुंच गया, जहां फाइटर मेज़ पर रखे हुए टेली रेंज की स्क्रीन पर रूम नंबर 4 का मंजर देख रहा था। ये ग्राम है, फाइटर ने गार्डन को देखते हुए कहा। ये अभी बेहोश हो जाएंगे सर, गार्डन ने कहा, और फिर उसने मेज़ पर पड़े हुए एक टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया। अरे वाह, ये वाकई दोनों ही गिर गए हैं, फाइटर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। यस, गार्डन स्पीकिंग, गार्डन ने फाइटर की तरफ तवज्जो दिए बगैर कहा। चिराग बोल रहा हूँ जनाब, अभी अभी मेरे पास अली इमरान पहुँचा था, उसने मुझे कार्ड दिखाया जिसमें किसी अजनबी नाम के साथ डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल इंटेलिजेंस लिखा हुआ था। लेकिन बास, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, वो इन 2 गैर मुल्कियों की तरफ से मशकूक था जिन्हें कार्ड देकर अंदर भेजा गया था। वो बगैर कार्ड के आपसे मिलना चाहता था, मैं उसका मकसद समझ गया था, इसीलिए मैंने उसे एक की तरफ भेज दिया है ताकि वो आसानी से ट्रैप किया जा सके। दूसरी तरफ से कहा गया, ओ, इसका मतलब है कि वो इन गैर मुल्कियों का ताक़ुब करता हुआ आया है। ठीक है, मैं संभाल लूँगा, गार्डन ने कहा, और उसने टेलीफोन का रिसीवर रखा और फिर इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर एक नंबर प्रेस कर दिया। गार्डन बोल रहा हूँ, एक खतरनाक आदमी इमरान बैक ट्रैप में आ रहा है, उसे एहतियात से कवर किया जाए, गार्डन ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया, और गार्डन ने रिसीवर रख दिया। ये अली इमरान कौन है? फाइटर ने गार्डन से पूछा। ये पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आदमी है, मुकामी सीक्रेट सर्विस से उसका गहरा ताल्लुक है और ये थॉमस और ग्राम का ताक़ुब करता हुआ यहाँ आया है, गार्डन ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर तशवीश के आसार नुमाया थे। ओ, तो ये वही अली इमरान है जिसका नाम हर जगह मशहूर है। चलो अच्छा है, आज उसका भी खात्मा हो जाएगा, फाइटर ने कहा। मगर सर, ये शख्स हद से ज़्यादा चालाक और अयार है, मेरा ख्याल है उसके साथी यकीनन कैफे से बाहर होंगे, गार्डन ने कहा। तो क्या हुआ? उसके साथियों को भी उसकी लाश भी नहीं मिल सकेगी? तुम्हारे पास बरकी बट्टी तो है ना, फाइटर ने शफाक लहजे में कहा। जी हाँ है, फिर मैं उसे गोली मारने का हुक्म दे दूँ, गार्डन ने कहा। अभी नहीं, पहले उसे गिरफ्तार करो, मैं उससे बातें करना चाहता हूँ, मैंने उसकी हर जगह तारीफ सुनी है, मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसा आदमी है, फाइटर ने कहा। ठीक है, फिर उसे गैस रूम में भेजना पड़ेगा वरना उसका काबू में आना मुश्किल है, गार्डन ने कहा, और उसने एक बार फिर रिसीवर उठाकर इंटरकॉम का बटन प्रेस कर दिया। इमरान के बारे में क्या रिपोर्ट है, गार्डन ने पूछा। वो इस वक्त सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, बहुत मुहतात नजर आ रहा है, दूसरी तरफ से कहा गया। उसे कवर करके फौरी तौर पर गैस रूम में धकेल दो, अच्छी तरह चेक कर लेना, जब ये होश में आ जाए तो उसे ब्लैक रूम में भिजवा कर मुझे कॉल करना, गार्डन ने कहा, और दूसरी तरफ से यस सर के अल्फाज सुनकर उसने रिसीवर रख दिया। मेरा ख्याल है आप ग्राम पर तशद्दुद करेंगे तभी उससे राज हासिल हो सकेगा, गार्डन ने फाइटर से मुखातिब होकर कहा। जाहिर है ग्राम जैसे आदमी आसानी से तो कुछ नहीं उगल सकता, फाइटर ने कहा। तो फिर इन दोनों को भी ब्लैक रूम में पहुंचा देता हूं ताकि उनके बच निकलने के 1% भी चांस बाकी ना रहे, और फिर वहां तशद्दुद के हर किस्म के आलात मौजूद हैं, गार्डन ने कहा, और फाइटर ने सर हिला दिया। गार्डन ने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। राब्ता कायम होते ही उसने किसी को थॉमस और ग्राम के मुतालिक तफसीली हदायत देनी शुरू कर दी। सर, इस अली इमरान को आप ज़्यादा मोहलत ना दें, ये शख्स इंतहाई ख़तरनाक है, गार्डन ने फाइटर से मुखातिब होकर कहा। क्या तुम इससे पहले टकरा चुके हो, फाइटर ने चौंक कर कहा। नहीं जनाब, आज तक ऐसा मौका कभी नहीं आया क्योंकि हम इंतहाई खुफिया कार्रवाई करते हैं और वैसे भी आम तंजीमों की लाइन पर ये काम नहीं करता, लेकिन इसके मुतालिक जो रिपोर्टें हमें मिलती रहती हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं। आज पहली बार उसने हमारे कैफ़े का रुख किया है, ये तो काउंटर पर बैठा हुआ आदमी उसे पहचानता था, वरना शायद डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस के कार्ड से हम मार खा जाते, गार्डन ने जवाब दिया। तुम बेफिक्र रहो और सुनो, मेरे सामने ऐसी बातें ना किया करो, फाइटर के लिए ये सब लोग मक्खियों की सी हैसियत रखते हैं, फाइटर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। ओह सॉरी सर, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा सर, गार्डन ने नदामत भरे लहजे में कहा। जाहिर है फाइटर उनके मुल्क का नंबर 1 एजेंट था। थोड़ी देर बाद मेज़ पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बाज उठी और गार्डन ने रिसीवर उठा लिया। गार्डन स्पीकिंग, गार्डन ने तहकुमाना लहजे में कहा। आपके हुक्म की तामील हो चुकी है जनाब, इमरान को ब्लैक रूम में पहुंचा दिया गया है, दूसरी तरफ से कहा गया। ओ अच्छा, इसे चेक कर लिया था कि वाकई बेहोश है, गार्डन ने चौंक कर पूछा। यस सर, मैंने खुद उसकी नब्ज चेक की है, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, गार्डन ने इत्मीनान का तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। उसी लम्हे इंटरकॉम से मौसीकी की आवाज़ उभरी और गार्डन ने इंटरकॉम का बटन प्रेस कर दिया। यस, गार्डन ने क्रख्त लहजे में कहा। रूम नंबर 4 के दोनों आदमी ब्लैक रूम में पहुंच चुके हैं सर, दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में कहा गया।
اوکے، گارڈن نے کہا اور انٹرکام کا بٹن دوبارہ پریس کر دیا۔ سر، یہ تینوں بلیک روم میں پہنچ چکے ہیں۔ گارڈن نے فائٹر سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے گرام اور تھامس کے تیسرے ساتھی کا ذکر کیا تھا؟ فائٹر نے کہا، او سر، میں نے اس کے متعلق پہلے ہی احکامات دے دیے تھے۔ وہ گارڈ روم میں ہوگا، تہخانے میں۔ اگر وہ اہم ہو تو اسے بھی یہیں بلیک روم میں ہی منگوا لیں۔ گارڈن نے کہا، نہیں، پہلے میں ان تینوں سے بات کر لوں، اس کے بعد دیکھیں گے۔ فائٹر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آئیے سر، گارڈن نے کہا، اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ فائٹر اس کے پیچھے تھا۔ سنو، میں ڈپٹی ڈائریکٹر سینٹرل انٹیلیجنس ہوں۔ عمران نے کمرے میں داخل ہو کر ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، تم جو کوئی بھی ہو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بات تم باس کو بتانا۔ ایک مشین گن بردار نے جواب دیا۔ اچھا، کہاں ہے تمہارا باس؟ میرا خیال ہے وہ ضرور سینٹرل انٹیلیجنس کے معنی جانتا ہوگا، عمران نے مطمئن لہجے میں کہا۔ ادھر کمرے میں موجود ہے، لیکن سنو، کوئی غلط حرکت نہیں ہونی چاہیے، اسی مشین گن بردار نے کہا، اور اس نے جنوبی دیوار میں موجود ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اور عمران اطمینان سے چلتا ہوا اس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک مشین گن بردار نے آگے بڑھ کر جلدی سے دروازہ کھول دیا اور خود 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ دوسری طرف ایک چھوٹا سا کمرہ نظر آ رہا تھا۔ عمران نے جیسے ہی دروازہ پار کیا، اچانک اس کی پشت پر دروازہ ایک دھماکے سے بند ہو گیا۔ عمران نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، کمرہ خالی تھا، اور پھر اسے کمرے کی 4 دیواری سے چھت سے نیلے رنگ کا دھواں نکلتا نظر آیا۔ دھوئیں کو دیکھتے ہی عمران نے جلدی سے سانس روک لیا۔ عمران جلدی ہی سمجھ گیا کہ اسے ٹریپ کیا گیا ہے، اور پھر چند لمحوں بعد وہ یوں دھڑام سے نیچے گرا جیسے بے ہوش ہو کر گرا ہو۔ دھواں اب پورے کمرے میں پھیل چکا تھا۔ اس کے نیچے گرتے ہی دھواں تیزی سے غائب ہونا شروع ہو گیا۔ عمران نیم باز آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، پھر دھواں تیزی سے غائب ہو گیا۔ اسی لمحے مخالف سمت میں سے دیوار درمیان سے پھٹ کر اطراف میں سمٹتی چلی گئی، اور مشین گن سے مسلح 2 افراد اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر عمران کی نبض پکڑی، جبکہ دوسرے نے مشین گن کی نال عمران کے سینے سے ٹکا دی۔ عمران نے سانس روک رکھا تھا، اسی لیے نبض چیک کرنے والے نے دوسرے لمحے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ یہ بے ہوش ہے، اسے اٹھا کر بلیک روم میں پہنچا دو، نبض چیک کرنے والے نے کہا، اور دوسرے نے سر ہلاتے ہوئے مشین گن اپنے کندھے سے لٹکائی اور پھر جھک کر عمران کو اٹھا کر اپنے کاندھے پر لادا اور پھر واپس مڑ گیا۔ نبض چیک کرنے والا اس کے پیچھے تھا۔ عمران نے اپنا جسم مکمل طور پر ڈھیلا چھوڑا ہوا تھا۔ دروازہ کراس کر کے وہ ایک راہداری میں سے ہوتے ہوئے ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچے، اور پھر یہ کمرہ کسی لفٹ کی طرح نیچے اترتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد لفٹ نما کمرہ طاقت ہوا، اور دروازہ کھول کر وہ ایک راہداری میں سے ہوتے ہوئے ایک بڑے کمرے میں پہنچے، جہاں ایک کرسی پر عمران کو بٹھا دیا گیا۔ اسے باندھنا بھی ہے؟ اسے اٹھانے والے نے پوچھا۔ ہاں، رسی سے باندھ دو، دوسرے نے کہا، اور اسے اٹھانے والا ایک الماری کی طرف بڑھ گیا، اور پھر عمران کو رسیوں سے باندھا جانے لگا۔ عمران نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں کو اس زاویے پر رکھا تھا کہ وہ آسانی سے ناخنوں میں لگے ہوئے بلیڈوں کی مدد سے رسیوں کو کاٹ سکے۔ اب عمران کو باندھا جا رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور 2 افراد اپنے کاندھوں پر ایک ایک کو اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ کندھوں پر لدے ہوئے یہ دونوں افراد بھی بے ہوش تھے۔ ان دونوں کو بھی ایک طرف پڑی ہوئی کرسیوں پر عمران کی طرف باندھ دیا گیا، اور پھر وہ سب کندھے اچکاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ عمران نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر بعد میں لائے جانے والے دونوں افراد کی طرف دیکھا۔ یہ دونوں وہی غیر ملکی تھے جن کا تعاقب کرتا ہوا وہ یہاں تک پہنچا تھا، اور جو اس کے سامنے کارڈ لے کر اندر آئے تھے۔ عمران انہیں بے ہوش دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ اڈہ یقیناً ان کے مخالفوں کا ہوگا، اس لیے انہیں ٹریپ کر دیا گیا ہے۔ چونکہ کمرہ خالی تھا، اسی لیے اس نے اطمینان سے ناخنوں میں لگے ہوئے بلیڈوں کو آزمانا شروع کر دیا۔ اس نے رسیوں کو پوری طرح نہیں کاٹا تھا، کیونکہ اس طرح رسیاں ڈھیلی پڑ جانی تھی اور دیکھنے والوں کو ایک لمحے میں معلوم ہو جاتا۔ البتہ رسیوں کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ جس وقت چاہتا ایک جھٹکے سے سب کو توڑ سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور پھر 2 غیر ملکی اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک کا حلیہ وہی تھا جو صفتر نے اسے بتایا تھا اور جس سے صفتر اور جولیا کا ٹکراؤ ہوا تھا۔ اس حلیے کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا کہ یہ روسیا کا نمبر 1 ایجنٹ فائٹر ہے۔ اس کے ساتھ یقیناً وہی گارڈن ہوگا، کیفے کا مالک اور مینیجر، اور فائٹر کو دیکھتے ہی صورتحال اس کی سمجھ میں آ گئی۔ یہ غیر ملکی جن کا تعاقب کرتا ہوا یہاں آیا تھا ایکریمین تھے، وہ خود اس پھندے میں آ پھنسے ہوں گے۔ انہیں شاید علم بھی نہیں ہوگا کہ گارڈن روسیاہی کا آدمی ہے، ورنہ وہ ظاہر ہے کبھی یہاں نہ آتے۔ انہیں ہوش میں لے کر آؤ، فائٹر نے عمران اور ان غیر ملکیوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، میرا خیال ہے پہلے اس عمران کو ہوش میں لایا جائے، آپ اس سے گفتگو کر کے اس کا فیصلہ کر دیں، بعد میں گرام اور تھامس سے بات ہو جائے گی، فائٹر کے ساتھی نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ اب انہوں نے زندہ تو یہاں سے باہر نہیں نکل سکنا، اسی لیے احتیاط کی کیا ضرورت ہے گارڈن، تم ان دونوں کو ہوش میں لے کر آؤ، پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ عمران سے تو میں نے رسمی سی بات کرنی ہے، صرف تعارف کی حد تک، ورنہ اس سے کیا حاصل ہونا ہے، اصل بات چیت تو گرام سے ہونی ہے، فائٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
اور گارڈن نے سر ہلا دیا اور پھر اس نے ایک سوئچ بورڈ پر لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے ایک مشین گن بردار دروازے میں نمودار ہوا۔ انہیں ہوش میں لے کر آؤ، گارڈن نے اسے مخاطب ہو کر کہا۔ اچھا جناب، مشین گن بردار نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے کمرے میں موجود ایک الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے الماری کھول کر اس میں سے ایک شیشی نکالی اور پھر وہ عمران کی طرف بڑھا۔ اس نے شیشی کا ڈھکن کھول کر شیشی عمران کی ناک سے لگا دی۔ شیشی میں کوئی تیز گیس بھری ہوئی تھی، اسی لیے عمران کو ویسے بھی چھینک آ گئی اور اس کے ساتھ ہی عمران نے آنکھیں کھول دیں اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ مشین گن بردار عمران سے ہٹ کر گرام اور تھامس کی طرف بڑھا۔ میں کہاں ہوں؟ عمران نے تعجب آمیز لہجہ بناتے ہوئے کہا۔ قبر میں، فائٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او تو تم منکر نکیر ہو، کمال ہے، اللہ میاں نے منکر نکیر بھی یورپ سے ہی منتخب کرنے تھے، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ او تم، اچانک گرام کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ ہاں گرام، مجھے اچھی طرح دیکھ لو، ایک بار پھر تمہارا میرا کراس ہو گیا ہے، فائٹر نے عمران کی بجائے گرام کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ گارڈن، تم نے غداری کی، تھامس کی تلخ آواز سنائی دی۔ میں نے کوئی غداری نہیں کی دوست، وطن دنیا میں سب سے پیاری چیز ہے، اب یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم خود ہمارے پاس آن پھنسے اور ہمیں ڈھونڈنا نہ پڑا، گارڈن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم کیا چاہتے ہو فائٹر، تمہارا ہمارا کیا جھگڑا ہے، گرام نے کہا۔ جھگڑے کے نتیجے میں تو تم یہاں موجود ہو گرام، تم اس نیوکلیئر لیبارٹری سے جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو وہی ہمیں بھی چاہیے، فائٹر نے مسکرا کر جواب دیا۔ نیوکلیئر لیبارٹری، گرام نے لہجے میں حیرت برتے ہوئے کہا۔ اب حیرت کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے، مادام یوشیا مجھے بتا چکی ہے، فائٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او تو تم نے ہمارے مقامی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا تھا، گرام نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن تم نے بدلہ لے لیا، تم نے ہمارا ہیڈ کوارٹر جواب میں تباہ کر دیا، میں اس وقت وہیں موجود تھا لیکن نکل جانے میں کامیاب ہو گیا، اس کے بعد تم ہوتی یہاں چلے آئے، فائٹر نے کہا۔ عمران بھی یہاں موجود ہے باس، اچانک تھامس نے گرام سے مخاطب ہو کر کہا اور گرام چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ او یہ یہاں کیسے آ گیا؟ یہ شخص میری سمجھ میں نہیں آیا، یا تو یہ مافوق الفطرت قوتیں رکھتا ہے یا پھر بدرو قسم کی کوئی چیز ہے، ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، گرام نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ او گرام، تم جیسا شخص بھی اس سے مرعوب نظر آ رہا ہے، حیرت ہے، اگر یہ ایسا ہوتا تو تمہیں یہاں رسیوں سے بندھا ہوا نہ ملتا، ویسے یہ آیا تمہارے تعاقب میں تھا، فائٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سنیے حضرات، میرے لیے آپس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ دونوں کو ایک دوسرے کا ہیڈ کوارٹر تباہ کرتے دیکھا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ آپ دونوں کی طاقت برابر کی ہے، فیصلہ ہار جیت کی بجائے برابری پر ہو گیا، عمران نے کہا۔ تمہاری تعریفیں میں نے بہت سنی ہیں لیکن میرے خیال میں پسماندہ ملکوں کے لوگ خام خواہ لوگوں کو ہیرو بنا ڈالتے ہیں، فائٹر نے کہا۔ اگر تم نے تاریخ پڑھی ہے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود کو ایک مچھر نے ہی ہلاک کیا تھا، اسی لیے مچھر کو حقیر سمجھنے والے تاریخ سے نابلد ہی ہوتے ہیں، اور تاریخ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور جب وہ اپنے آپ کو دہراتی ہے تو پھر جوتے بھی کھانے پڑتے ہیں، عمران کی زبان کا چرخا چل پڑا۔ دیکھو فائٹر، ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، تم اس کا خاتمہ کر دو، اس کے بعد ہم تم مل کر بات طے کر سکتے ہیں، گرام نے فائٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اگر میں اسے ہلاک کر دوں تو کیا تم مجھے یہ بتا دو گے کہ نیوکلیئر لیبارٹری سے تم کیا حاصل کرنا چاہتے ہو، فائٹر نے کہا۔ حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ میں تو نیوکلیئر لیبارٹری کو تباہ کرنے کا مشن لے کر آیا ہوں، اور باس، گرام نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ گرام، یہ مت سمجھو کہ میں تمہارا لحاظ کروں گا، اسی لیے میرے سامنے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، فائٹر نے کہا۔ اگر یہ لیبارٹری تباہ کرنا چاہتا تھا تو اس سے یہ پوچھو کہ یہ اپنا آدمی لیبارٹری کے ایک آدمی کے روپ میں کیوں بھیجنا چاہتا تھا، جبکہ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ اس لیبارٹری میں کسی قسم کا کوئی اسلحہ نہیں لے جایا جا سکتا، عمران نے کہا۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اسلحہ کس طرح لے جاتے ہیں، تمہیں اس بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، گرام نے تلخ لہجے میں کہا۔ دیکھو گرام، تم گارڈن کے پاس اسی لیے آئے تھے کہ تم اس کے ذریعے سیکرٹری وزارت سائنسی ریسرچ کو اغوا کرنا چاہتے تھے، اسی لیے یہ تباہی والی بات تو غلط ہے، اس اغوا کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ تم اس لیبارٹری سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، مجھے صرف یہی بتا دو کہ تم وہاں سے کیا حاصل کرنا چاہتے تھے، اس کے بعد تم فارغ ہو، فائٹر نے کہا۔ اگر تم میرے ساتھ دوستی کر لو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ وہاں سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ چیز بھی مہیا کر سکتا ہوں، عمران نے کہا۔ او تمہیں معلوم ہے، فائٹر نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ وہاں سے ویٹ حاصل کرنا چاہتا تھا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ویٹ کیا مطلب، کیسا ویٹ، فائٹر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ویٹ یعنی وزن، یہ بیچارہ ابھی گرام ہی ہے، وزن کی چھوٹی سی اکائی، یہ چاہتا تھا کہ کافی سارا وزن حاصل کر لے کہ چلو کلو گرام ہی بن جائے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیا، اور فائٹر بے اختیار ہنس پڑا۔ خوب، تمہارا یہ مذاق مجھے پسند آیا ہے، ہاں تو گرام، اب مزید وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ دوستی قائم رہے تو اصل بات بتا دو، فائٹر نے کہا۔
जो असल बात थी वो मैंने बता दी, ग्राम ने सख्त लहजे में कहा। ओ तो इसका मतलब है कि तुम दोस्ती नहीं चाहते। चलो ऐसे ही सही, मुझे तो तुम जानते हो मेरा नाम फाइटर है, मेरे सामने तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं। फाइटर का लहजा ग्राम से भी ज़्यादा सख्त हो गया। तुम्हें गलत फहमी है फाइटर, ये तो मैं इस अहमक की वजह से यहाँ पास किया, वरना तुम मेरी हवा भी नहीं पा सकते। और अब भी ग्राम को कमज़ोर ना समझना, ग्राम ने तरकी ब तरकी जवाब देते हुए कहा। तुम यहाँ रहकर कर भी क्या सकते हो, मैं तुम्हारी अकड़ अभी निकाल देता हूँ। गार्डन एक खंजर मुझे दे दो, फाइटर ने करख्त लहजे में कहा। ओहो, बड़े थर्ड क्लास अंदाज में सोच रहे हो, मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी, ग्राम ने मुस्कुरा उड़ाते हुए कहा। फाइटर कभी थर्ड क्लास अंदाज में नहीं सोच सकता, मैं तो सिर्फ तुम्हारी एक राग का थोड़ा सा खून निकालूंगा और फिर तुम होती तोते की तरह बोल पड़ोगे, फाइटर ने मुस्कुराते हुए कहा। खून बोल पड़ेगा या ग्रामोफोन बोल पड़ेगा, इमरान ने लुकमा देते हुए कहा। सुनो ग्राम, मैं तुम्हें तफसील से बताता हूँ ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे खून में एग्नीशियम 5 के चंद कतरे मिलाकर इसे दोबारा इंजेक्ट कर दूंगा और फिर ये एग्नीशियम 5 तुम्हारे लाशऊर को कंट्रोल करेगी और तुम खुद ही सब कुछ उगल दोगे, लेकिन इस एग्नीशियम को वापस नहीं निकाला जा सकेगा और नतीजा ये होगा कि तुम हमेशा के लिए पागल हो जाओगे। और तुम जानते हो कि पागल कुत्ते को गोली मारनी पड़ती है, इसीलिए तुम्हें गोली मार दी जाएगी, फाइटर ने कहा। और इमरान ने देखा कि ग्राम के चेहरे पर पहली बार घबराहट तारी हो गई। लेकिन एग्नीशियम 5 तुम्हें कहाँ से मिलेगी, ये तो नायाब है, ग्राम ने कहा। ओ, इसका मतलब है कि तुम जानते हो इसके बारे में। मुझे यहाँ तुम्हारे आने की इत्तला रूसिया से चलने से पहले मिल गई थी और मैं जानता था कि तुम नंबर 1 एजेंट हो, तुम पर किसी किस्म का तशद्दुद काम नहीं आ सकता, ना ही माइंड चेकिंग मशीन तुमसे कुछ उगलवा सकती है, क्योंकि तुम्हें एक बाकायदा तरबियत दी गई है। सिर्फ यही एक ऐसा रास्ता है एग्नीशियम 5 का जिसके आगे तुम बेबस हो सकते हो, इसीलिए मैं इसे अपने हमरा लाया था, फाइटर ने कहा। सुनो, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो फिर तुम्हारा हमारे साथ क्या सलूक होगा, ग्राम ने कुछ सोचते हुए कहा। तुम क्या सलूक चाहते हो, फाइटर ने कहा। देखो, ये तो अपने अपने मिशन की बात है, हमने भी कोशिश करनी है और तुमने भी। मेरा ये वादा है कि अगर तुम इसे हासिल करने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारे आड़े नहीं आऊँगा, और अगर मैं कामयाब हो जाऊं तो तुम आड़े नहीं आओगे, ग्राम ने कहा। ठीक है, मुझे मंजूर है, फाइटर ने सर हिलाते हुए कहा। तो सुनो, न्यूक्लियर लेबॉर्ट्री में एक फार्मूला तैयार किया जा रहा है जिसका कोड नाम हॉट नॉट है, हमने ये फार्मूला हासिल करना है, ग्राम ने कहा। ये किस किस्म का फार्मूला है, फाइटर ने चौंकते हुए पूछा। और ग्राम ने उसे तफसील बता दी कि पानी को ताकत में बदलने का ये एक ऐसा फार्मूला है जिसके बाद हलाई दौड़ में एक इंकलाब आ जाएगा। ओ ठीक है, लेकिन तुमने अभी कहा है कि ये फार्मूला तैयार किया जा रहा है, इसका मतलब है ये मुकम्मल नहीं हुआ, फाइटर ने कहा। और इमरान उसकी जहानत का कायल हो गया। हाँ, तुम्हारा आइडिया दुरुस्त है, इस फार्मूले को तैयार करने वाले साइंसदान का नाम रशीद है। हमारा प्रोग्राम है फार्मूला माँ इस साइंसदान के हासिल कर लिया जाए और फिर उसे अपनी लेबॉर्ट्री में ही मुकम्मल कराया जाए, ग्राम ने कहा। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन ये फार्मूला इतना अहम है कि अब ये किसी सूरत भी एक्रीमिया के पास नहीं जा सकता। इसका सही हकदार रूसिया है, सिर्फ रूसिया, इसीलिए तुम आराम करो, फाइटर ने बड़े तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। और फिर उसने पीछे हटने के लिए कदम बढ़ाए। उसका ख्याल था कि वो पीछे हटकर इन पर फायरिंग का हुक्म देगा कि अचानक ग्राम अपनी जगह से उछला और दूसरे लम्हे फाइटर उसके बाजुओं में जकड़ा हुआ दीवार के साथ जा लगा। कमरे में फाइटर के अलावा गार्डन और एक मुसल्लह शख्स था। इस मुसल्लह शख्स ने इंतहाई तेज़ी से मशीन गन सीधी की जबकि गार्डन स्विच बोर्ड की तरफ दौड़ा, मगर उसी लम्हे इमरान ने अपनी जगह से छलांग लगाई और दूसरे लम्हे मशीन गन बरदार चीखता हुआ गार्डन से टकराया और वो दोनों एक दूसरे से टकराकर ज़मीन पर गिरे। जबकि मशीन गन अब इमरान के हाथों में पहुंच चुकी थी और फिर मशीन गन की मखसूस रेट से कमरा गूंज उठा। इसके साथ ही गार्डन और उसका साथी चीखते हुए फर्श पर गिरे और फिर पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़पने लगे। मशीन गन से निकलने वाली गोलियों की बौछार ने दोनों को छलनी कर दिया था। इमरान मशीन गन संभाले तेजी से दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। अब मुझे कोई एतराज़ नहीं कि ये फार्मूला एक्रीमिया ले जाए या रूसिया, आपस में फैसला कर लो, इमरान ने बड़े मुतमईन अंदाज में कहा। उसी लम्हे ग्राम के बाजुओं को हरकत हुई और फाइटर उसके हाथों पर उड़ता हुआ बिजली किसी तेज़ी से इमरान की तरफ आया। ग्राम ने फाइटर को उठाकर इमरान पर मारने की कोशिश की थी, लेकिन जाहिर है इमरान अब इतना गाफिल तो नहीं हो सकता था। वो ना सिर्फ तेज़ी से एक तरफ हटा बल्कि उसकी लात पूरी कुव्वत से अपने पर गिरते हुए फाइटर के कूल्हे पर पड़ी और फाइटर चीखता हुआ दोबारा से ग्राम से जा टकराया जैसे गेंद दीवार से टकराकर वापस जाती है और वो दोनों एक दूसरे से टकराकर नीचे गिरे। इसी लम्हे फाइटर की लात हरकत में आई और ग्राम चीखता हुआ दीवार से टकराया। फाइटर ने उठकर उस पर छलांग लगाई, मगर उसी लम्हे ग्राम तेजी से झुकाई देकर एक तरफ हुआ और फाइटर पूरी कुव्वत से दीवार से टकराकर नीचे ही गिरा था।
کہ گرام کے ہاتھوں میں خنجر کی چمک لہرائی اور کمرے میں فائٹر کی تیز چیخ گونج اٹھی۔ خنجر فائٹر کے سینے میں ترازو ہو چکا تھا۔ یہ وہی خنجر تھا جس سے فائٹر گرام کی رگ کاٹنا چاہتا تھا۔ فائٹر کا جسم ایک لمحے کے لیے تڑپا، دوسرے لمحے اس کے ہاتھ پیر سیدھے ہوتے چلے گئے۔ دل میں گھس جانے والے خنجر نے اسے پوری طرح تڑپنے کی بھی مہلت نہیں دی تھی۔ گرام خنجر مار کر تیزی سے اٹھا اور ایک بار پھر اس کے ہاتھ میں بجلی سی لہرائی، لیکن عمران اس سے بھی زیادہ تیزی سے جھکا اور ایک پتلی سی چھری عمران کے سر کے عین اوپر سے گزر کر پچھلی دیوار سے جا ٹکرائی۔ گرام نے یہ خنجر اٹھتے ہی اپنی جراب سے کھینچا تھا۔ نیچے جھکتے ہوئے عمران نے مشین گن کا ٹریگر دبا دیا اور خنجر مار کر سیدھا ہوتا ہوا گرام اچھل کر پشت کے بال فرش پر جا گرا۔ گولیاں اس کے سینے پر پڑی تھیں، اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں اور چند ہی لمحوں بعد وہ بھی فائٹر سے جا ملا۔ تھامس کرسی پر بندہ بیٹھا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ ہاں تو مسٹر تھامس، اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ عمران نے بڑے تلخ لہجے میں تھامس سے مخاطب ہو کر کہا، اور تھامس بے بسی سے گھونٹ بڑھ کر رہ گیا۔ اس کا منہ کھلا ضرور، لیکن اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ عمران تیزی سے فائٹر کی طرف بڑھا اور پھر اس نے فائٹر کے سینے سے خنجر کھینچ لیا اور تھامس کی طرف خنجر اٹھائے بڑھنے لگا۔ مام مجھے مت مارو، تھامس نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ سنو تھامس، اگر تم زندگی چاہتے ہو تو مجھ سے تعاون کرو، ورنہ، عمران نے اس کے قریب پہنچ کر کہا۔ مام میں تعاون کروں گا، مجھے مت مارو، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، اور عمران نے خنجر کی مدد سے اس کی رسیاں کاٹ دیں۔ تھامس اچھل کر کھڑا ہوا اور دوسرے لمحے اس نے بجلی کی سی تیزی سے جھپٹا مارا اور عمران کے ہاتھوں سے مشین گن چھین لی۔ عمران شاید اس کی حالت کے پیش نظر اس سے اس حرکت کی توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے تھامس اس کے ہاتھوں سے مشین گن چھیننے میں کامیاب ہو گیا، لیکن عمران نے تیزی سے گھوم کر اس کے پہلو میں لات ماری اور تھامس مشین گن سمیت اچھل کر اس دروازے سے جا ٹکرایا جس کے سامنے عمران چند لمحے پہلے موجود تھا۔ تھامس نے نیچے گرتے ہی گھوم کر مشین گن کا فائر عمران پر کرنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے عمران کے ہاتھ میں موجود خنجر کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح اس کے حلق میں گھس گیا اور تھامس ذبح کی ہوئی بکری کی طرح وہی دروازے کے پاس ہی پھڑکنے لگا۔ مشین گن اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ عمران نے آگے بڑھ کر اس کی ایک ٹانگ پکڑی اور اسے اندر کی طرف کھینچ لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا خون دروازے سے باہر جائے اور اس طرح باہر موجود مسلح لوگوں کو اندر ہونے والی صورتحال کا علم ہو سکے۔ ابھی تو ساؤنڈ پروف کمرے کی وجہ سے اندرونی حالات کا کسی کو پتہ نہیں چل سکا تھا۔ عمران نے اسے اندر کھینچ کر مشین گن ہاتھ میں پکڑی اور پھر ادھر ادھر چیک کرنے لگا۔ اس نے کمرے میں موجود الماریوں کو کھول کھول کر چیک کرنا شروع کر دیا، لیکن اسے کہیں بھی میک اپ باکس نہ مل سکا۔ پہلے اس نے یہی سوچا تھا کہ گارڈن یا اس کے ساتھی کا میک اپ کر کے یہاں سے نکل جائے گا، لیکن اب نکلنا ایک پرابلم تھا۔ اسی لمحے عمران کو B11 ٹرانسمیٹر کا خیال آ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے دروازے کو اندر سے چٹھانے لگا دی اور پھر اس نے اپنے کوٹ کی خفیہ جیب سے B11 ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا بٹن دبا دیا۔ اس کی چونکہ تلاشی نہیں لی گئی تھی، اسی لیے ٹرانسمیٹر اس کی جیب میں موجود تھا۔ بٹن دبنے کے چند لمحوں بعد ہی ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ عمران کو اتنی جلدی رابطے کی توقع نہیں تھی، لیکن سیٹی کی آواز سنتے ہی وہ چونک پڑا۔ ہیلو ہیلو عمران کالنگ اوور، سیٹی کی آواز سنتے ہی عمران نے کہا۔ یس صدیقی اٹینڈنگ اوور۔ چند لمحوں بعد ہی دوسری طرف سے صدیقی کی آواز سنائی دی۔ صدیقی تم کہاں ہو؟ اوور، عمران نے چونک کر پوچھا۔ میں کیفے ڈی ایگان کے باہر ہوں، آپ میرے سامنے اندر گئے ہیں اور میں آپ کی طرف سے اطلاع کا منتظر تھا۔ اوور، صدیقی نے جواب دیا۔ مگر تم یہاں کیسے پہنچے؟ اوور، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ عمران صاحب، میں نے اس غیر ملکی کو چیک کر لیا تھا، وہ مقامی آدمی کے میک اپ میں خیابان ہاسٹل سے باہر نکلا تھا۔ میں شاید اسے نہ پہچان سکتا، لیکن وہ اپنی کار کی طرف بڑھا، لیکن پھر مجھ پر نظریں پڑتے ہی وہ ٹھٹک کر رکا اور کار کی طرف جانے کے بجائے باہر نکلنے لگا۔ جب وہ میرے سامنے سے گزرا تو میں نے اس کا میک اپ چیک کر لیا، لیکن میں نے اسے شناخت نہ کرنے کا تاثر دیا تاکہ وہ مجھ سے مطمئن ہو جائے، اور پھر جب وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر آگے بڑھ گیا تو میں نے اس کا احتیاط سے تعاقب کیا۔ وہ کیفے ڈی ایگان میں آیا، اس کے بعد آپ فاکسی میں وہاں پہنچے، تب سے میں آپ کی طرف سے اطلاع کا منتظر ہوں۔ اوور، صدیقی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ گڈ، ویری گڈ، ایسا کرو، فوراً X2 کو کال کرو اور اسے میری طرف سے اطلاع دے دو کہ وہ فوراً ٹیم کو کیفے ڈی ایگان پر چھاپہ مارنے کا حکم دے دے۔ میں اندر کہیں تہخانے میں موجود ہوں اور مجرم میرے سامنے قتل ہوئے پڑے ہیں۔ اگر تم ٹرانسمیٹر پر نہ ملتے تو مجھے خاصی دشواری ہو جاتی، عمران نے مطمئن لہجے میں کہا۔ بہتر سر، اوور، دوسری طرف سے صدیقی نے مستعد لہجے میں کہا، اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار موجود تھے۔ وہ بڑے مزے سے مشین گن سنبھالے کرسی پر بیٹھ گیا اور یوں ہلکے سروں میں سیٹی بجانے لگا جیسے وہ کوئی دلچسپ فلم دیکھنے آیا ہو۔ مشن تو ختم ہو ہی گیا تھا، اب مسئلہ صرف اس فارمولے اور سائنسدانوں کی حفاظت کا تھا، اور یہ کام وہ بخوبی کر سکتا تھا، اسی لیے ظاہر ہے سوائے سیٹی بجانے کے اور کیا کر سکتا تھا۔
ہارٹ ناٹ یعنی سخت گانٹ آسانی سے کھل گئی تھی اور اس سخت گانٹ کو کھولنے میں اس کا اپنا دخل انتہائی کم رہا تھا۔ یہ کام گرام اور فائٹر نے آپس میں ہی لڑ کر نپٹا لیا تھا۔ آخر دونوں ہی نمبر 1 ایجنٹ تھے اور ظاہر ہے نمبر 1 ایجنٹوں کے لیے گانٹ کھولنا کیا مشکل ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ ان دونوں کی بدقسمتی تھی کہ گانٹ کھولنے کا یہ مظاہرہ انہوں نے عمران کے سامنے کرنے کی کوشش کی تھی اور نتیجے میں ان کے اپنے جسم اور روح کی گانٹ کھل گئی، اور ظاہر ہے جب جسم اور روح کی گانٹ کھل جائے تو عمران بیچارہ سوائے سیٹی بجانے کے اور کیا کر سکتا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں میں بیٹھا سیٹی بجا رہا تھا اور بجائے چلا جا رہا تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔